بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. الحمد للہ الذی لا مانع لحکمہ ولا ناقض لقضائہ والصلاۃ والسلام علی سید انبیائہ وسند اولیائہ واحبابہ المعارضین لاعدائہ. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق. صدق اللہ العظیم. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ، صلاۃ و سلاما علیک یا حبیب اللہ. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم، فاق النبيين في خلق وفي خلق ولم يدانوه في علم ولا كرم، فإنه شمس فضل هم كواكبها یظہرن انوارها للناس فی الظلم، وکلهم من رسول اللہ ملتمس غرفا من البحر او رشفا من الدیم، منزہ عن شریک فی محاسنہ فجوہر الحسن فیہ غیر منقسم، وملتکم برسول اللہ نصرتہ ان تلقہ الاسد فی آجامها تجم. اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ و عم نوالہ و اعظم شانہ کی حمد و ثنا حضور رحمت عالم، نور مجسم، شفیع معظم، قائد المرسلین، سید النبیین، امام الاولین والآخرین، جناب محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم کی بارگاہ اقدس میں ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد، معزز و محترم حاضرین، سامعین، اہل اسلام، اہل سنت و جماعت، عاشقان مصطفیٰ و محبان اولیاء، آج کا یہ اجتماع صحابی رسول، کاتب وحی، خال المسلمین، اسلام کی ایک عظیم دینی اور منتظم شخصیت حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ و ارضاہ عنا، آپ کی یاد میں منعقد ہے. اور یہ اجتماع اور یہ کانفرنس محترم و مکرم جناب عمران حسین چودھری صاحب، چیئرمین سنی فاؤنڈیشن، انہوں نے منعقد کی ہے اور اس کا انتظام کیا ہے. مجھے بہت خوشی ہوئی کہ انہوں نے اس عنوان پر اس عظیم شخصیت کے ذکر جمیل کے لیے کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے اور ان کی شخصیت اور ان کے دینی کارناموں سے
اہل اسلام کو روشناس کرانے کے لیے یہ کانفرنس منعقد کی، اس کی ضرورت محسوس کی، علماء کرام کو دعوتیں دی، آپ حضرات کے سامنے انہوں نے پروگرام پیش کیا، اشتہارات چھپوائے۔ آپ نے ابتدا سے لے کے مغرب سے لے کر اب تک علماء کرام کی تقریریں سنی ہیں۔ میں بھی عشاء سے پہلے علامہ قاری محمد طیب صاحب نقشبندی مدظ اللہ کی تقریر میں پہنچ گیا تھا اور ان کی تقریر کا کچھ آخری حصہ میں نے سنا، اور ان کے بعد حضرت علامہ استاذ العلماء مفتی محمد اسلم صاحب نقشبندی بندیالوی دعوت برکاتہ اللہ علیہ کی تقریر دل پذیر وہ بھی سماعت کی، اور ان کے بعد اہل سنت کے عالمی خطیب حضرت علامہ مولانا محمد قمرالزمان صاحب اعظمی دعوت برکاتہ اللہ علیہ کی جامع اور بڑی ہمہ جہت پرمغز تقریر وہ بھی آپ حضرات نے سماعت فرمائی ہے۔ مناقب بھی آپ نے صحابہ کرام کے سنے۔ آج کا یہ پروگرام میں یہ سمجھتا ہوں کہ جن حضرات نے بھی بیان کیا ہے انہوں نے پوری دل جمی کے ساتھ تقریریں فرمائی ہیں اور بامقصد تقریریں فرمائی ہیں۔ ایسی ہی تقریروں کی ضرورت تھی جیسی انہوں نے تقریریں فرمائیں، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ ٹائم اتنا نہیں تھا کہ جتنے علماء کرام تشریف لائے ہیں وہ سب خطاب فرماتے، ورنہ آج کی کانفرنس حقیقی معنوں میں کانفرنس ہے۔ یہاں 20 جید علماء کرام تشریف فرما ہے۔ حضرت علامہ صاحبزادہ محمد رفیق صاحب چشتی سیالوی جنہوں نے ابھی اعلان فرمایا، اور آپ نے انداز دیکھا کہ وہ کتنے زبردست مقرر، اگر وہ بولتے تو گھنٹوں بولتے رہتے۔ حضرت علامہ پروفیسر صدیق اکبر صاحب یہاں تشریف فرمائے، اور حضرت علامہ مولانا دلشاد حسین صاحب قادری جو بڑے صاحب طرز خطیب ہیں، مشہور و معروف ہیں پاکستان میں بھی یہاں بھی، اور ابھی پورا وفد علماء کرام کا حضرت علامہ مولانا محمد حنیف صاحب رضوی بزرگ عالم دین ہیں بریلی شریف سے جن کا تعلق ہے، حضرت علامہ مولانا محمد اقبال احمد صاحب مصباحی جو اہل سنت و جماعت کے عظیم عالم دین ہیں اور بڑے محرک شخصیت ہیں، اور اہل سنت کے لٹریچر میں اس کے طباعت میں انہوں نے بہت بڑا کردار ادا کیا ہے، حضرت علامہ مولانا محمد نظام الدین صاحب، حضرت علامہ مولانا محمد محسن صاحب، یہ حضرات ابھی آپ کے سامنے تشریف لائے ہیں۔ بریڈ فورڈ کی جتنی بھی مساجد ہیں مرکزی، ان کے خطباء کرام حضرت علامہ مولانا رجب علی صاحب، حضرت علامہ مولانا قاری محمد افضل صاحب نوشاہی، اور حضرت علامہ مولانا قاری محمد میاں خان صاحب، یہ سب شخصیات آپ کے سامنے ہیں۔ میں اس لیے ہر ایک کا اعزاز بھی کرنا چاہتا ہوں اور نام بھی آ رہا ہوں کہ اتنے علماء کرام جب تشریف فرما ہیں تو اصل میں یہ آپ کو بتا رہے ہیں
کہ یہ کوئی سستی تھی یا پتہ نہیں کیا وجہ تھی کہ اس شخصیت کا تذکرہ جیسا مناسب ہے ایسا ہو نہیں سکا، ورنہ یہ سب علماء کرام تشریف لا کے آج کی کانفرنس کی تائید فرما رہے ہیں اور یہ بتا رہے ہیں کہ یہ کوئی نامانوس بات نہیں ہے، بلکہ یہ سارے اہل سنت کا متفقہ عقیدہ ہے، اور کانفرنس کا مقصد یہی ہوتا ہے۔ الحمدللہ دیکھیے بڑی شخصیات حضرت قبلہ پیر سید سرور حسین شاہ صاحب تشریف فرمائے ہیں، اور بھی سادات کرام یہاں مجلس میں موجود ہوں گے۔ شاہ صاحب بڑے صاحب نسبت ہیں، سید ہیں، میں کے قریب ان کا گاؤں ہے، وہاں بھی جانتا پہچانتا ہوں۔ سید الطاف شاہ صاحب تشریف فرمائے ہیں، میرے سامنے تشریف فرمائے ایکمنڈ بائک سے، اور بھی سادات ہوں گے۔ یہ سید بھی اس لیے آئے ہیں کہ آپ کو بتا دیں کہ وہ کوئی پتہ نہیں 2 نمبری سے بڑھ کر کوئی 3-4 نمبری سید ہو سکتے ہیں کہ جو صحابہ کے مخالف ہوں، جو اصلی حسنی حسینی سید ہیں وہ آج بھی صحابہ کے ساتھ ہیں۔ لوگ کئی قسم کے بندے ہیں، باتیں کرتے رہتے ہیں، لیکن ہمیں ان سے کچھ غرض نہیں ہے۔ ہمارا مقصد عام کسی ایک بندے کی بھی تردید نہیں ہے، ہمارا مقصد اصل میں اس فکر کی مذمت کرنی ہے، اس سوچ کی، اس تھنکنگ کو ہم نے ریجیکٹ کرنا ہے، اس آئیڈیا کو ہم نے ریجیکٹ کرنا ہے، اس کا ہمیں توڑ کرنا ہے۔ کوئی بندہ اگر یہ سمجھتا ہے کہ کانفرنس میرے لیے کوئی منعقد کرتے ہیں تو کوئی بندہ اتنا اہم نہیں ہے کہ اس کے لیے ہمیں کانفرنس کرنی پڑے۔ ہم اس سوچ کو اصل میں رد کرنا چاہتے ہیں۔ ہم یہ بتانا چاہتے ہیں کہ ہم کوئی میرے روایتی سنی نہیں ہیں، ٹریڈیشنل سنی نہیں ہیں کہ بس سنی ہے تو بس ہے نا، ہم پڑھے لکھے سنی ہیں، باشعور سنی ہیں، قرآن پاک کو جاننے والے سنی ہیں، اور حدیث پاک کو جاننے والے سنی ہیں، اور ان کو ماننے والے سنی ہیں۔ ہم بدھو یا منگڑو سنی نہیں ہیں۔ کہتے ہیں نا پنجابی میں فلانا بدھو ہے، تو بدھو منگڑو نہیں ہے ہم، کیسے جو کہہ دے ٹھیک ہے ایسے ایسے ویسے، وہ فلانا کہندا سی جی اتو ذاکر آیا سی وہ پہ کہندا سی۔ ہم اس قسم کے بندے، ہم نے کلمہ ذاکروں کے لیے پڑھا ہے، دین پیارے مصطفیٰ کا اختیار کیا ہے، تو ان بکاؤ ملوانوں کے کہنے پر ہم نے کیا ہے؟ 4 آنے کی قیمت پر کھڑے ہو کر صحابہ کو گالیاں پاک دیتی ہیں۔ پوچھو تیری اوقات کیا ہے تو کہتے بس میں نے پیسے لیے ہوئے ہیں، تو میں کہا پرا مر چبڑ جیا نہ ہوئے۔ میں اعلان کر رہا ہوں آپ کے سامنے کہ عمران حسین چودھری انہوں نے یہ کانفرنس کی ہے، ہم نے ایک پائی بھی ان سے وصول نہیں کرنی، وہ خدمت کریں بھی تو نہیں کرانی۔ ہم کسی پیسے کے لیے آج نہ حاضر ہوئے ہیں اور نہ کسی خدمت کے لیے آئے ہوئے ہیں، صرف صحابہ کی محبت میں آئے ہوئے ہیں۔ ان کا یہ احسان ہے کہ انہوں نے اپنے دل سے، اپنی سوچ سے یہ پروگرام رکھا، آپ حضرات کو مدعو کیا، ہمیں دعوتیں دی۔ میں خوش ہوا اس بات پر کہ ایک سنی نوجوان کو یہ خیال آیا اور انہوں نے یہ تقریب منعقد کی۔ ہم لوگوں کا معذر ہو، میں تو اس مسئلے پر یہاں اس ملک میں تقریباً 8-9 سال سے جو کچھ مجھ سے ہو سکتا ہے میں کرتا ہوں۔ آپ حضرات میں سے یہاں کافی لوگ بیٹھے ہیں جو ان حالات سے واقف ہیں، اور کچھ لوگ یہ ہیں واقف نہیں ہیں کیونکہ ان کو ضرورت نہیں ہے، ہمیں بھی ان کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔
کیونکہ ہم نے کوئی نہ الیکشن لڑنا ہے نہ کوئی ووٹ لینے ہیں کہ ہم اپنی کہانیاں بیان کرتے پھریں کہ ہمارے ساتھ لوگ یہ کرتے ہیں اور ہم یہ کر رہے ہیں. اس کا کوئی مقصد نہیں. نہ اس پر کوئی چندہ لینا ہے. ہم سپاہ صحابہ بھی نہیں ہیں. ہم خادم صحابہ ضرور ہیں لیکن ہم میں اور ان میں بھی فرق ہے. کیونکہ وہ صحابہ کا نام لیں تو کوئی غرض دنیاوی ہوتی ہے ان کو. ختم نبوت کا نام لیتا ہے چنیوٹی گروپ تو غرض دنیاوی ہوتی ہے. میں سید ہوں اور الحمدللہ صحابہ کا نام ہوں. کچھ لینے دینے کی بات ہوتی تو آپ سے تکڑا گروپ لینے دینے کا ادھر بیٹھا ہے، لیکن ہمیں لینا ہے تو صرف سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ سے لینا ہے. کسی سے کچھ نہیں، غرض ہی کوئی نہیں، نہ غرض کسی سے نہ واسطہ. مجھے کام تیرے ہی کام سے، تیرے ذکر سے، تیرے فکر سے، تیری یاد سے، تیرے نام سے. آپ سے ہی بات کریں. صحابہ کرام علیہم الرضوان ہماری جان ہے. واللہ العظیم مجھے کو گالیاں دے میں برداشت کر سکتا ہوں، لیکن صحابہ کرام علیہم الرضوان کو کوئی برا بولے تو میرے ایمان کی یہ کیفیت ہے، میں برداشت نہیں کر سکتا. اور اہل بیت اطہار علیہم الرضوان، ان کی محبت اور ان کی تکریم، ان کی عزت ہمارے لیے کوئی فرق ہم نہیں کر سکتے. میں کہتا رہتا ہوں اپنی تقریروں میں، لوگ پتہ نہیں کس طرح ان میں تفریق کر لیتے ہیں. ہمارے لیے فرق نہیں بنتا. اہل بیت کو میں صحابہ مانتا ہوں، صحابہ کو اہل بیت مانتا ہوں. بہت مطالعہ کیا اس بات پر. اب بتاؤ نا کہ حضرت مولا علی شیر خدا ہیں، جب کوئی اہل بیت گنوانے شروع کرتا ہے تو پہلا نام انہی کا لیتا ہے نا. تو میں پوچھتا ہوں کہ حضرت مولا علی شیر خدا کیا صحابی نہیں ہے؟ کس طرح تم اہل بیت اور صحابہ میں تفریق کرنا شروع کر دیتے ہو؟ وہ الگ گروپ ہے، یہ الگ. کس طرح؟ حضرت مولا علی شیر خدا اہل بیت ہے نا، صحابی نہیں ہے. اہل بیت میں مانتا ہی ان کو ہوں جو صحابی ہیں. کیوں؟ کہ اس دور میں زندہ ہوں اور صحابی نہ بن سکیں تو وہ اہل بیت بھی نہیں بنتے. کیوں؟ کہ ابو لہب زندہ تھا نا، تھا حضور کا چچا، صحابی نہیں بن سکا اس لیے اہل بیت بھی نہیں بن سکا. کہو نا سبحان اللہ. سمجھ نہیں ہے آپ کو؟ سمجھ نہیں آئی؟ اگر آئی ہے تو کوئی ہوں کرو یار. ابو لہب سگا چچا ہے نا حضور کا، سرکار دو عالم سگا چچا ہے نا جی. کیا بیماری پڑی کہ وہ اہل بیت نہیں بن سکا؟ اس لیے کہ وہ صحابی نہیں بن سکا. جب صحابی نہیں بنا تو اہل بیت بھی نہیں بن سکا. اگر خون کی وجہ سے اہل بیت بننا ہوتا تو ضرور بن جاتا. سرکار سے رشتے کی وجہ سے اہل بیت ہوتے تو ضرور بن جاتا. لیکن جب ایمان نہیں لایا، صحابی نہیں بنا آپ کا، تو اہل بیت بھی بولو نا. بلکہ اہل بیت کیا بننا تھا؟ الٹا لعنت کا توق پڑ گیا گلے میں. تبت یدا ابی لہب وتب. میرا خیال یہ ہے کہ جب ابو جہل کا نام نہیں آیا تو ابو لہب کا آ گیا ہے. حالانکہ لڑتا زیادہ ابو جہل تھا. تو ابو لہب پر جو غصہ ہے زیادہ وہی میں، وہ اسی وجہ سے ہے تیرا تو حق نہیں سی نہ بنتا. اب آپ کو سمجھ آئی؟ رشتہ دار ہو، قریبی ہو، وہ نہ مانے تو جنگیں کرے ابو جہل زیادہ، تیاریاں کرے وہ زیادہ، لشکر وہ لائے، نام ابو لہب کا آ جائے. اور صرف اس کا نہیں، دیکھو اس کی بیوی کا بھی، حمالۃ الحطب فی جیدہا حبل من مسد. تو ان کو ہی چھوڑ دیجئے، چچی ہیں. فرمایا چچی کیسے مان لیں، صحابیہ نہیں بنی. معلوم ہو چچی ہی نہیں، چچی نہیں. اب لوگ کہتے ہیں جیسا بھی ہو تو اولاد تو نہیں نکلتی، خون تو نہیں نکلتا اندر سے. تو میں نے کہا نہ تھا بلڈ گروپ ملا کے تک لو، وہ تو ملتا ہے. یہاں بلڈ گروپ کا مسئلہ ہی نہیں، بلیو گروپ کا مسئلہ ہے. نہیں سمجھ آئی؟ اور آئی جو سمجھتے دم نہ چچا کو چھوڑا نہ چچی کو چھوڑا. دیکھو نا بھائی، عورت چلو نہیں چھڑ دو، نہیں. جب حضور کی مخالفت کرے تو اس کی بھی مذمت آ گئی.
اور کیا معلوم ہوا اس بات سے آپ کو؟ لوگ ستی باتیں کرتے ہیں. ستی باتیں سمجھتے ہو؟ نچلے درجے کی باتیں کرتے ہیں. نہ رسالت کو سمجھتے ہیں، نہ نبوت کو سمجھتے ہیں، نہ دین کے مزاج کو سمجھتے ہیں. ہر وقت سنیوں کے لیے ایسی باتیں بیان کرتے رہتے ہیں. جی وہ جی فلانا خاندان ہے، فلانا خاندان ہے. میں کہا خاندان کا کیا مسئلہ ہوتا ہے؟ یہ دین کی بات کرو، عقیدہ توحید کی بات کرو، رسالت کی بات کرو، دین کو سمجھنے کی بات کرو. خاندان کی بات کرتے ہو؟ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام حضرت عثمان ابن عفان اسی خاندان کے ہیں جس خاندان کے حضرت امیر معاویہ ہیں. جی اسی خاندان کے. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی کریم علیہ السلام نے اپنی 2 بیٹیاں عطا فرمائیں. 2 بیٹیاں یکے بعد دیگرے، حضرت سیدہ رقیہ اور حضرت سیدہ ام کلثوم. ہمارے آقا و مولا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اپنی 2 بیٹیاں حضرت عثمان غنی کے نکاح میں آئیں. حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی فرماتے ہیں آدم علیہ السلام سے لے کر نبی کریم علیہ السلام تک کسی نبی کی امت میں ایسا کوئی شان والا بندہ نہیں ہوا کہ جس کے عقد میں ایک نبی کی 2 بیٹیاں یہ کے بعد صرف عثمان ہے. زور سے کہو سبحان اللہ. اب جو لوگ کہتے ہیں حضرت عثمان کا ایمان ٹھیک نہیں ہے، تو میں کہا وہ ابو لہب کے بیٹوں کو کیوں نہیں دی حضور نے؟ نسبت تو ان سے ہو گئی تھی، وہاں کیوں نہیں بھیجی؟ ان کے کفر کی وجہ سے. تو ایک ہی کافر کو لیا کے تو دوجے کافر نو دینیا سن. پاگل دیا پترا. اور کوئی بات سمجھ بھی آئی کہ نہیں آئی؟ ان سے جو نسبت ہو گئی تھی منگنی کر دی، تم آگے نہیں یہ نہیں کرنا، نہیں کیا، بھیجی نہیں. لیکن اس مقام پر رک کر حضور کی شان میں ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں. سیرت میں یہ لکھا ہے کہ نبی کریم علیہ السلام کی یہ شان ہے کہ آپ کی صاحبزادیوں کے نام کے ساتھ نام بول گیا ابو لہب کے بیٹوں کا. اس وقت وہ ضد کر گئے کفر کے لیے، رشتہ رخصتی نہیں ہونے دی، روک دی. مگر اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ پسند نہیں آیا کہ میرے حبیب کی بیٹیوں کے ناموں کے ساتھ ایک دفعہ مکے میں، قریش میں، برادری میں یہ نام بول گیا. کیا کہ حضرت رقیہ کی شادی ہوگی ابو لہب کے بڑے لڑکے کے ساتھ، نام بول گیا. فرمایا اللہ کی غیرت کو اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ بھی گوارا نہیں ہوا. میرے حبیب کی بیٹی کے ساتھ جس کا نام بولے وہ کفر کی حالت میں مرے. ابو لہب کے دونوں بیٹے اس نسبت کی وجہ سے ایمان کی دولت لے کر دنیا سے گئے. علامہ محب طبری نے اس کو باقاعدہ بیان کیا ہے، سند کے ساتھ اس کو انہوں نے لکھا ہے. صرف نام بولے، نام بولے. اللہ تبارک تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب میرے حبیب کی بیٹیوں کا نام بول گیا ان کے ساتھ. دیکھو نا، جب منگنی ہوتی ہے تو خاندان میں تو فوراً شور ہو جاتا ہے نا، فلانی لڑکی فلانے لڑکے نہ منگی گئی، ہوتا ہے نا. تو اسی آنکھوں نہیں ہوتا ہے، کیونکہ بہت سے ملکوں میں بالکل خفیہ ہی ہوتا ہے نا. لیکن جہاں ملکوں میں مسلمانوں کا سلسلہ سسٹم قائم ہے وہاں بڑا شور ہوتا ہے، اور یہی تو شور ہے جو کرنا جائز بھی ہے. جائز بھی ہے نا شور. نکاح پر بھی کہتے ہیں گوڑے بھی چھڑا لو جی، اعلان بھی کر دو، ڈھول بھی بجا دو جی، کچھ منادی ہو جائے. کیوں؟ کہ یہ اسلام کو پسند ہے کہ یہ کام چھپ کے کرنے والا نہیں ہے. اعلانیہ کرو، ایک سے ہی ہو لیکن ہو اعلانیہ. جب نام بول گیا تو اللہ کو پسند نہیں، تو پھر جن کے ساتھ صرف نام بولا ان کو کافر مارنا پسند نہیں. تو جن کے گھر میں بھی آئی، جن کی اولاد بھی پیدا ہوئی، اے اولی کیوں بول دو، تب کیا کھونا. سبحان اللہ. وہ ٹھیک نہیں تھے، وہ نہیں ٹھیک. ایک آدمی مجھے کہنے لگا
عرفان شاہ تینوں تو شرم کرنی چاہیے دی. میں کیا مینوں ضرور کرنی چاہیے دی. میں کراں گا کوئی شرم والی گل ہے تے دس. آخر حضرت علی المرتضیٰ سے لڑائیاں ہوئی ہیں ان کی، اور تمہارا نام بھی لوگ بول دیتے ہیں اور تم بھی اس بارے میں بولتے ہو. حضرت مولا علی سے لڑائی ہو گئی ان کی. میں نے کہا تیرے منہ سے میں بات سننا نہیں چاہتا، کوئی سنی مجھے کہے تو میں سنوں گا. میں نے کہا یہ کیا بات ہوئی؟ میں نے کہا مجھے پہلے تسلی ہونی چاہیے کہ تو جو بات کر رہا ہے وہ حضرت علی کی محبت میں ہی کر رہا ہے. مجھے یہ تسلی ہو جائے میں تیری بات کا جواب دوں گا، اور اگر تو سنی نہیں ہے میں تیری بات کا جواب نہیں دینا چاہتا. میں نے کہا یہ کیا بات ہوئی؟ میں نے کہا ہاں یہ بات ہے. کہنے لگا کیوں؟ میں نے کہا بات یہ ہے کہ کیا تو حضرت امیر معاویہ کا اسی وجہ سے مخالف ہے کہ ان کی لڑائی ہو گئی تھی؟ کہا ہاں. تو میں نے کہا صدیق اکبر کی تو نہیں ہوئی نا. صدیق اکبر کی تو نہیں ہوئی نا لڑائی؟ کہا نہیں ہوئی. تو میں نے کہا ان کو تو مانو. نہیں سمجھ نہیں آئی. میں مسئلہ بڑی گہرائی میں جا کے کر رہا ہوں. ہمارے سنی بھی کان رکھ لیتے ہیں کیونکہ سنیوں کے کان ہیں رہے ہی اس کام کے لیے گئے ہیں، جو کچھ بھی کہے کان دھر لینو دیتے. سنیوں کے کان شاملاٹ قسم کے ہو گئے ہیں، جدھر دل کرے آ کے اپنی اٹ دھر لبے ہوتے. ایسا سنی میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ بعض باتوں کو ریجیکٹ کرے. نہیں میں سننا نہیں چاہتا. ایسے سنی بہت کم ہے. کوئی بھی بات آتی ہے سننے کو تیار ہو جاتی ہے. گل ہے جی گل ہے سن لو جی. میں کیا ہر بات نہیں ہوتی. بات سننے والی بات ہو سنو، نہ سننے والی ہو نہ سنو. ایک آدمی آپ کی ماں کو گالی دیتا ہے، میری ماں کو گالی دیتا ہے، میں کہتا ہے یہ بھی گالی پیا کرتا ہے، ذرا سن لو جی. یہ کیا بات ہوئی؟ کچھ سننے والی ہو تو سنو. میں نے کہا کہ اس لیے تم حضرت امیر معاویہ کے مخالف ہو کہ حضرت امیر معاویہ کے حضرت علی سے لڑائی ہوئی ہے؟ میں نے کہا اللہ کی قسم مجھے تسلی ہو جائے میں تیری بات سننے کو تیار ہوں، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ تو غلط بات کرتا ہے. کہتا ہے کیوں؟ میں نے کہا حضرت صدیق اکبر کی تو لڑائی نہیں ہوئی نا. کہا نہیں ہوئی. میں نے کہا حضرت عمر کی تو نہیں ہوئی؟ کوئی جنگ ہوئی ان کے آپس کے درمیان؟ کوئی لشکر لے کر آئے مقابل میں حضرت مولا علی اور حضرت عمر؟ بھائی حضرت عثمان کے ساتھ کوئی لڑائی ہوئی ان کی؟ تو میں نے کہا ان کو مانو. میں نے کہا تم اتنا ہی کرو، حضرت صدیق اکبر کے بارے میں بھی اور عمر فاروق کے بارے میں بھی تم نے کوئی بڑھائے ہوئے ہیں جھگڑے، چھوڑو ان کو. حضرت امیر حمزہ کے ساتھ کیا تمہارا اختلاف ہے؟ وہ تو چچا ہے نا سرکار کے، صحابی بھی ہیں، اہل بیت بھی ہیں. چچا کس طرح اہل بیت نہیں ہوتا جو صحابی بھی ہو؟ تم نے کبھی اہل بیت کے کاغذوں میں امیر حمزہ کا نام لکھا ہو نا؟ جم جی کے کسی امام باڑے تم نے حضرت امیر حمزہ کا نام سیدوں میں لکھا ہو، اہل بیت میں لکھا ہو، تو میں پھر بھی تیری گل سننے تیار ہوں. آپ کو سمجھ نہیں آ رہی جو میں بات کہہ رہا ہوں؟ یہ بہت بنیادی بات ہے، اس پہ غور کرو. یہ اصل میں فتنہ ہی اور ہے. لوگ سمجھتے ہیں جی حضرت علی کی محبت میں بات کر رہے ہیں، ان کی لڑائی ہو گئی تھی. میں نے کہا امیر حمزہ دے پتر سن حضرت علی، امیر حمزہ چاچے سن نا. امیر حمزہ نہ کیڑی لڑائی ہوئی حضرت علی دی جی وجہ تو انہوں نے نہ کوئی نہیں لیندا. عبداللہ بن جعفر طیار وہ سگے بھائی ہیں حضرت مولا علی کے، 10 سال ان سے بڑے تھے وہ. اور نبی کریم علیہ السلام فرمایا، خود حضور نے فرمایا، سیاستہ میں موجود ہے، فرمایا میرے سارے خاندان میں اگر محمد رسول اللہ کے کوئی مشابہ بندہ دیکھنا چاہتے ہو تو وہ حضرت جعفر طیار ہیں. عبداللہ تو ان کے بیٹے ہیں. میں جعفر طیار کی بات اصل میں کرنا چاہ رہا ہوں. عبداللہ ان کے بیٹے ہیں جو داماد ہیں حضرت علی المرتضیٰ کے، حضرت سیدہ زینب کے جو شوہر ہیں وہ حضرت جعفر طیار کے ہی بیٹے ہیں حضرت عبداللہ. میں جعفر طیار کی بات کر رہا ہوں. نبی کریم علیہ السلام کے سامنے شہید ہوئے ہیں وہ، یعنی آپ کے حیات مطہرہ میں شہید ہوئے ہیں. بخاری شریف میں حدیث موجود ہے. جب وہ شہید ہوئے تھے تو اردن میں غزوہ موتا میں وہ گئے تھے، وہی شہید ہوئے. نبی کریم علیہ السلام مدینہ منورہ میں بیٹھے ان کا شہید ہونا بیان فرما رہے ہیں. بخاری شریف اٹھا کے دیکھو.
اب کس کس فتنے کی ہم بات کریں؟ وہابیہ کہتے ہیں جی دیوار پیچھے نہیں دیکھتے. میں کہو مدینہ منورہ تو اردن بڑا دور ہے. حدیث بھی بخاری شریف دی. ایک وہابی میں نے بتایا کہ پیا کے وہ تو موجزہ سی. تو میں کہ موجزہ جڑا ہے وہ نہیں تو سمجھ نہیں آئی. میں کہ تھوڑے دارالعلوم چ آئے ایسی. یہ عجب مطلب پھسے قسم کے لوگ ہیں. پکڑے جائیں نا تو عجیب چبڑ مارن گیا. کو دل کرتا ہے اس ویلے وہ مسئلہ روکی اور ماری چانڈی نہیں. خدا دی قسم موجزہ سی. تو میں کہ موجزہ بھی تو انہاں دا ہی سی, تیرا تے نہیں سی نا. ایو تے تیرا نہیں. یعنی اس ویلے منہ کوڑا جہا بنا کے کو پتا کیا تو موجزہ سی. تو میں کہ موجزہ بھی تو انہاں دا ہی سی نا, تیرا تے نہیں سی نا. تو کر سکنا ہے موجزے نال بھی. عجیب مطلب کوڑے جو ہیں, بالکل کوڑے. خدا دی قسم کیا بات کریں ان سے. آنکھو نا جی وہ اتنے 100 میل دور سے وہ بتا رہے تھے کہ گرا, اب جعفر گرا, اب خالد بن ولید نے اٹھا لیا جھنڈا, زید بن حارثہ گر گیا. حضور ایک ایک بات بیان کر رہے, فلاں نے جھنڈا اٹھا لیا, اب اس کو تلوار لگ گئی. مدینہ منورہ پہ اپنے ممبر پہ بیٹھ کر حضور غزوہ موتا کی خبریں ارشاد فرما رہے. اب منکر کیا کہے گا, ہے بھی بخاری شریف. پتہ کیا کہ او تو موجزہ سی جی. تو میں کہ یہی دھیانے ہیں نا, میں انہوں نے موجزے دیتے ہیں رب نے. یہ عجیب بات ہے. حضرت جعفر طیار کا نام کسی جگہ نہیں ہے. میں نے کہا ان کے ساتھ لڑائی ہوئی ہے ان کی, تو سگے بھائی ہیں. حضرت میر معاویہ کا نام تو عمران چودھری اس لیے نہ لے کہ ان کی لڑائی ہوئی ہے. سگے بھائی کی تو لڑائی نہیں ہوئی نا. تو میں نے کہا ان کا نام لو. چپ. میں نے کہا حضرت میر حمزہ کا لو. انہوں نے خلافت نہیں چھینی نا حضرت علی سے, کیونکہ وہ تو حضور کے حیات میں ہی دنیا سے تشریف لے گئے. خدا کی قسم شکر ہوا وہ وقت پر تشریف لے گئے, ورنہ جو اولیاء ان کا یہ بناتے نا آپ دیکھتے رہ جاتے. آپ کو میری بات سمجھ نہیں آئی؟ جو تماشا بناتے آپ کو سمجھ نہیں ہے. وہ تو اللہ کی تقدیر ہے کہ اچھے وقت میں وہ چلے گئے, ورنہ یہاں گنجائش ہی کوئی نہیں تھی. کیوں کہ حضرت عباس تھے نا, زندہ تھے. سگے چچا ہوں مولا علی کے, صحابی رسول بھی ہوں, اور کسی جگہ ان کا نام نہ لیا جائے. قصور کیا ہے ان کا؟ ان سے لڑائی ہوئی ہے مولا علی کی. اب اس فلسفے کو سمجھو کہ یہ بھی ایک پروپیگنڈے کے لیے رکھا ہوا ہے. ان سے لڑائی ہوئی جی, یہ مولا علی کے مخالف کا نام لیتے ہیں. عرفان شاہ کو بھی شرم نہیں آتی. میں نے کہا مجھے آتی ہے شرم تمہارے عقیدے پر, تمہاری سوچ پر آتی ہے مجھے شرم. تمہاری سوچ پر, تمہارے عقیدے پر, تمہاری فکر پر شرم آتی ہے. اسی لیے مجھ سے بیٹھا نہیں جاتا. پھر میں نکلتا ہوں, تکلیف کے باوجود بھی نکلتا ہوں, کیونکہ شرم آتی ہے مجھے کہ لوگ کس قسم کی باتیں کر رہے ہیں. ان کی لڑائی ہوئی ہے. میں نے کہا ایک شاہ صاحب تقریر کر رہے تھے تو حدیث سنا رہے ہیں, میرا نام لے رہے ہیں, حدیث سنا مجھے. تمہیں پتا نہیں ہے, یہ تو ترمذی میں لکھا ہے کہ مومن علی سے محبت کرتے ہیں اور منافق علی سے لڑتے ہیں. نام میرا لے رہے ہیں. منافق علی سے لڑتے ہیں مومن, اور ایمان اور منافق کے درمیان فرق یہ ہے کہ جو علی سے لڑتا ہے وہ منافق ہے, جو علی کے ساتھ محبت رکھتا ہے وہ مومن ہے, جو لڑ جائے وہ منافق ہے. مخاطب مجھے کر رہے ہیں تم کو سمجھ نہیں ہے. میں نے کہا ٹھیک ہے مجھے سمجھ نہیں ہے, آپ کو سمجھ ہے. حضرت مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم, آپ کے ساتھ لڑنے کا مطلب سمجھتے ہیں آپ؟ آپ کو سمجھ نہیں آئی؟ میں تقریر لمبی کروں. ایک آدمی مجھے چٹ بھیجتا ہے کہ شاہ جی آپ کو پتہ نہیں کل ہمارا ورکنگ ڈے ہے, ہم نے جانا ہے. جی ساری رات بٹھائے رکھیں گے آپ؟ میں کیا کہتا ہوں, تو سجدہ دا دشمن ہے, تمہیں شرم نہیں آتی؟
تو پتہ نہیں سید الہجری عقیدہ فتویٰ لگے گا تیرے پہ؟ کوئی نہیں سمجھ آ رہی آپ کو؟ بھائی مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ کی ایک ہے اپنی شخصیت، ایک ہے مولا علی کا منصب کہ وہ مسلمانوں کے قائد ہیں، مسلمانوں کے بادشاہ ہیں، وہ امیر المومنین ہیں۔ ایک آدمی کسی کام کے لیے مجھ سے بات کرتا ہے، جی میں جو 15 منٹ لیٹ پڑھا دیتا ہوں، ان کو دفتر جانا ہوتا ہے، 4 دفعہ چٹ مجھے آ چکی ہے ہمارے مقتدیوں کی، اب میں کیا فتویٰ لگاؤں ان پر کہ تمہیں شرم نہیں آتی؟ سید کو چٹ بھیجتی ہو اور وہ بھی قرآن بیان کرتا ہے، تب بڑے بے شرم ہو۔ نہیں سمجھ نہیں آئی آپ کو؟ بھائی میرا اور آپ کا ایک تعلق ایسا ہے کہ جس میں انتظامی تعلق ہے، آپ کو نماز پڑھنی ہے، پھر اس کے بعد آپ نے کام پر جانا ہے، دفتروں سے آپ نے ایک معین ٹائم لیا ہوا ہے فکس، اس کے اندر اندر آپ نے نماز پڑھ کے وہاں پہنچنا ہے، اور شاوری صبح تو لے کے شام تک فارغ نے بھامے 4 سے 6 گھنٹے باز کرن۔ اب میں سید ہونے کی لعنت آپ سب کے سر پھاڑ دوں اور جتنی حدیثیں آئی ہیں کہ سیدوں کی بے ادبی نہ کرو وہ آپ پر لگا دوں کہ تم نے چٹ بھیج کے کتنا بڑا ظلم کیا ہے۔ مسئلہ سمجھ آ رہا ہے یا نہیں آ رہا؟ ایک ہے حضرت مولا علی کی ذات کی بے ادبی کرنا، ایک ہے کسی مقتول کے وارث کا بحیثیت بادشاہ ان سے یہ مطالبہ کرنا کہ حضرت صاحب آپ ہی تو ہمیں عدل فراہم کرنے والے ہیں، اور میرا آپ سے تقاضا یہ ہے کہ آپ سے پہلے جو امیر المومنین تھا وہ میرے چچا کا بیٹا ہے اور مدینہ منورہ میں شہید ہو گیا، آپ کی حکومت جب آ گئی تو پہلا مطالبہ ہمارا یہ ہے کہ ہمارے قاتل پکڑ کے دو۔ میں بحیثیت اس کے بھائی کے آپ سے یہ مطالبہ کر رہا ہوں، اور یہ قانون کہتا ہے کہ حکومت کا فرض ہے کہ وہ مقتول کے ورثاء کو مطمئن کرے۔ میرا بھائی شہید ہو گیا ہے، حضرت مولا علی شیر خدا میرا بھائی شہید ہو گیا ہے، اور وہ آپ سے پہلے اسی گدی پہ بیٹھا ہوا تھا، امیر المومنین تھا، وہ عام بندہ بھی نہیں، عشرہ مبشرہ میں سے ہے، حضور کا یار ہے، 2 بیٹیوں کا شوہر ہے، جامع آیات القرآن ہے، مسلم امہ کا امام ہے، شہید ہو گئے۔ یہ ہے امیر معاویہ، کھڑے ہو کر دروازے پہ کہہ رہے ہیں مجھے انصاف چاہیے، اور یہ کہتے ہیں کہ سرکار وہ بندے جو قاتل ہیں وہ ارد گرد ہی ہیں آپ کے، میں نشاندہی کر سکتا ہوں کون ہے، حضرت امیر معاویہ خود کہہ رہے ہیں میں بتا سکتا ہوں کون کون ہے۔ اب عرفان شاہ کیا کہتا ہے عثمان کو، جس نے چٹ بھیجی کہ شاہ جی ٹھیک 1:45 بجے جمعہ ہونا چاہیے، میں کہتا ہوں تو مسلمان ہی نہیں ہے، تینوں سید دا پتہ نہیں، ممبر سے بیٹھا ہے، حضور تے ممبر تے قرآن پہ پڑھتا ہے، تو وہ دی تقریر روکنے پہ۔ اگر یہ میرا فتویٰ درست ہے نا، تب شیعوں کا یا ان کے شیعوں کے پیسوں پر پلنے والے شانوں کا بھی یہ نظریہ درست ہے کہ حضرت امیر نے غلطی کی ہے۔ اگر میں آپ لوگوں کو، آپ میں سے کوئی اٹھ کر ابھی پیشاب کرنے جب غلط تجھے پتہ نہیں سید تقریر پہ کر دو بھی تو اٹھ کے جائی رہے، تو دین تو خارج ہے، تنو پتہ نہیں سمجھ آئی آپ کو؟ کیا میری یہ سختی جائز ہے؟ او خدا کے بندو، بجا یا تو حضرت مولا علی شیر خدا صرف مولا علی شیر خدا ہے، نہ وہ بادشاہ ہیں، نہ سلطنت ہے ان کے پاس، نہ وہ امیر ہیں، نہ وہ قاضی ہیں، نہ وہ ذمہ دار ہیں، علی مولا بحیثیت نرے علی مولا۔ اب حضرت امیر معاویہ ان کی طرف بغض سے دیکھیں بھی تو میں یہ ماننے کو تیار ہوں کہ وہ دین سے نکل جاتے، لیکن جب وہ وقت کا امام ہے، بادشاہ ہے، بیعت ہو چکی، حاکم ہو چکے، قاضی ہو چکے۔ ابھی آپ بتاؤ، یہ جو بادشاہ بیٹھا ہے پاکستان میں، صرف ایک شرط پر سارا پاکستان اس سے لڑ رہا ہے نا کہ ایک قاضی بحال کرو،
جج بحال کرو، تب تک ہم یہ نہیں کریں گے، تب تک ہم یہ نہیں کریں گے. کوئی عقل مند ان کو کہتا ہے کہ بھائی تم بڑی فتنہ کر رہے ہو. کہتے ہیں ان کا رائٹ ہے بھائی، کیوں نہ کریں. تو جس کا بندہ قتل ہو جائے، اور قتل بھی کوئی عام بندہ نہیں، ساری امت کا عقیدہ ہے جو قتل ہوا ہے وہ مرتبے میں مولا علی سے کم نہیں. یہ میں امیر معاویہ کی بات نہیں کر رہا، میں عثمان غنی کی بات کر رہا ہوں. اور کہانی ذرا پیچھے شروع کرو تو تمہیں ساری سمجھ آ جائے. تم اگلے ٹکڑے کو پکڑتے ہو، جہاں سے بات شروع ہوئی اس کو تم بیان ہی نہیں کرتے ہو. اس سے لڑائی ہو گئی، اس سے ہو گئی، اتنے سے لڑائی ہو گئی. میں کہا گل پیچھو شروع کر، جتوں بڑھ دی گل. بات حضرت عثمان غنی کی شہادت سے شروع ہوتی ہے اور تم اس کو اگلے ٹکڑے سے پکڑ لیتے ہو. یا یہ کہو کہ امیر معاویہ ان کے وارث نہیں ہیں. بتاؤ کسی بھی کتاب سے نکال کر کے وہ تو وارث نہیں ہے ان کے، یہ بنو امیہ سے نہیں ہے. کہتے ہیں بنو امیہ دشمن ہے، بنو امیہ اور شروع تو ہی دشمن ہے جی. میں کہا کیا پاگلوں جیسی بات کرتے ہو، وہ تو ایک خون ہے. کیا حضرت امیر معاویہ کی سگی بہن ام حبیبہ مومنوں کی ماں نہیں ہے؟ حضور کی بیوی نہیں ہے؟ کہو نا سبحان اللہ. کیا اس ابا جو نواب ہے اپنے وقت کا، سردار ہے اپنے ماحول کا، جب مدینہ منورہ آیا، کیا صحیح احادیث بلکہ میں شیعوں کی کتابوں سے یہ دکھا سکتا ہوں کہ جب ابو سفیان ان کا والد مدینہ منورہ میں آیا اور صرف نبی کریم علیہ السلام کے گھر میں چارپائی پر بیٹھنے لگا، اپنی بیٹی کے گھر میں، تو حضرت ام حبیبہ نے فرمایا ابا اس چارپائی پر نہیں بیٹھنا. اور یہ کوئی عام بندہ نہیں ہے. ابو سفیان کے سامنے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ ابو سفیان کیا چیز تھا. سگی بیٹی، کئی سالوں کے بعد ابا گھر آیا ہے، میں بیٹھنا نہیں اس چارپائی پر، اٹھو کھڑے ہو جو، خبردار اس چارپائی پر نہیں بیٹھنا. نے کہا تو میری بیٹی ہے، میں کوئی یتیم خانے سے تمہیں لا کے نہیں پڑھا اور تمہیں شرم نہیں آتی کیا کہہ رہی ہو؟ انہوں نے کہا تم شرم کرو، اس گھر میں تم آئے کس لیے ہو؟ کہا میری بیٹی کا گھر ہے. فرمایا تیری بیٹی رہتی تو اس گھر والے کی بیوی نہ بنتی. اب میرا تم سے کوئی تعلق نہیں، تم پلیت ہو، پلیت، تم مشرک ہو، پلیت ہو. اور یہ چارپائی وہ ہے جس پر اللہ کا فرشتہ جبریل وحی لے کر آتا ہے. وہ دشمن تھے، میں بھی مانتا ہوں دشمن تھے، مگر مسئلہ یہ ہے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ان کے دشمنی کرنے کو ایشو سمجھتے تھے کہ ہمیں ان سے دشمنی نبھانی ہے، چلانی ہے. چلانی ہوتی تو اس کی بیٹی سے نکاح کیوں کرتے؟ کوئی نہیں سمجھ آئی؟ اچھا پھر سنو، حضرت عثمان اسی خاندان کے ہیں. حضرت عثمان کی ماں کون ہے؟ یہ ان کی سگی بہن جو ہے حضرت امیر معاویہ کی، وہ تو حضور نبی کریم علیہ السلام کی زوجہ ہیں، ہم مومنوں کی ماں ہیں. ایمان کا یہ حال ہے جو ابھی بیان کر رہا ہوں. اچھا، غیرت اتنی تھی. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ابا کے گھر میں جو زوجہ ہے ان کی اور ماں ہے حضرت عثمان غنی کی، وہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی سگی پھوپھی جان کی، سگی پھوپھی کی بیٹی ہیں. کہو سبحان اللہ. پھوپھی کی بیٹی کے بیٹے ہیں حضرت عثمان. سگی پھوپھی کی بیٹی کے بیٹے ہیں حضرت عثمان. تو پھوپھی کون ہوتی ہے؟ جو دادے کی بیٹی ہو، ابے کی بہن ہو، یعنی حضرت عبداللہ، حضرت عباس اور حضرت امیر حمزہ کی سگی بہن کی بیٹی کے بیٹے ہیں حضرت عثمان. اور پھر لطف کی بات سنو، کہا پرانی بات ہے، میں نے کہا نہیں بتاتا ہوں.
حضرت میمونہ بنت ابو سفیان حضرت امیر معاویہ کی سگی بہن میمونہ کی بیٹی حضرت امام حسین علی مقام کی بیوی ہے، حضرت علی اکبر کی ماں ہے۔ یہ آپ مولانا توجہ فرمائی ہوگی، جس وقت یہ قصہ بیان کرتے ہیں نا کربلا کا، اس وقت یہ کہتے ہیں نا شمر نے آ کے تو ساڈا بنیا ہے آ جا۔ یہ تو شبیر شاہ صاحب اور یعقوب شاہ صاحب بھی ساری عمر بیان کرتے رہے نا بھائی شمر آ کے تو ساڈا بنیا لگنا ہے آ جا۔ تو کبھی سوچا وہ بنیا کیوں آخیا سی؟ اتنا ان سجدوں کو بھی شاید ٹائم نہیں ملا وہ انہیں بیٹھ بنیا کس نسبت نال آخیا سی۔ لیکن بہرحال وہ تھے پکے، دونوں ہیں، ایک تو ہیں بھی نا پکے ہیں۔ یہ ان سے قصہ اگر آپ سنیں کربلا کا تب بھی آتا ہے کہ شمر آخیا بھائی اے بنیا ہے ساڈا، یہ چھڑ دیو۔ کبھی سوچا وہ بنیا شمر دا کیویں بن گیا؟ وہ اس لیے بن گیا کہ حضرت میمونہ بنت ابو سفیان امیر معاویہ کی سگی بہن بیٹی امام حسین علی مقام کی بیوی ہے، اور علی اکبر ان کے سگی ان کی بھانجی کے بیٹے ہیں حضرت علی اکبر۔ اور یہ دشمنوں کے ساتھ یہ رشتہ داریاں ہوتی ہیں، ایسی رشتہ داریاں نہیں۔ انہیں پتر بڑا بیٹا سی تو میں آخیا نوح علیہ السلام نو بھی برا سمجھنے آخر نہیں، تو میں آخیا انہوں نے پتر بھی انہو لے سمنا لیکن نو عمل غیر صالح۔ اور پتر دے گناہ وچ پیون پھدو گے تو پھر تجھے بھی گرفتار ہونا چاہیے۔ نہیں سمجھ آئی؟ تو آپ بڑا تنگ ہے نا، تینوں بھی گرفتار ہونا چاہیے۔ اب بیٹے پر کوئی کرمنل ہو، اس پر کوئی کرائم کرتا ہو، اس پر کوئی پرچہ درج ہو جائے تو پیون پھد کے اندر کر دو جی۔ بیٹے کی نیکی کا باپ اگر مومن نہ ہو تو بیٹے کی نیکی کا باپ کو فائدہ نہیں پہنچتا۔ توجہ کرو، بیٹے کی نیکی کا باپ کو فائدہ نہیں، اور بیٹا برا ہو کافر ہو، بیٹے کی نیکی بیٹا نیک ہو جائے باپ کافر ہے اس کو کوئی فائدہ نہیں، کفر کے ساتھ اس کی نیکیوں کا فائدہ نہیں ہوگا۔ اسی طرح بیٹا کسی کا کافر ہو جائے اور باپ کو اس کا ضرر نہیں، لیس للانسان الا ما سعی۔ یہ حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں اس کا یہی مقصد ہے کہ ایک کی آگ دوسرے کو نہیں آتی، مومن ہو تو فائدہ دے جاتی ہے، کافر ہو تو کوئی فائدہ نہیں دے گا، اس کا ایمان بھی نہیں دے گا، اس کا کفر اس کو ضرر نہیں دے گا۔ تو اگر حضرت نوح علیہ السلام پر بھی انگلی اٹھاؤ گے کیوں کہ بیٹا بڑا برا ہے، امیر معاویہ کا بیٹا برا ہو تو حضرت امیر معاویہ اس میں آپ کی زندگی میں اس کا کوئی ایسا عمل جو اس نے کیا ہے جس کی وجہ سے ہم اس کو برا کہتے ہیں، وہ آپ کی حیات طیبہ میں نہیں کیا، آپ کی زندگی میں نہیں ہوا وہ جرم، وہ آپ پر لگا دیا جائے غلط ہے۔ یخرج الحی من المیت و یخرج المیت من الحی، مردوں سے زندے پیدا ہوتے ہیں اور زندوں سے مردے پیدا ہوتے ہیں، وہ زندہ مردہ ایمان کی وجہ سے کہا جا رہا ہے۔ اب آپ کو بات سمجھ آئی؟ میں نے پوری تقریر آپ کے سامنے یہ عرض کر دی کہ بھائی امیر معاویہ آپ کو اچھے نہیں لگتے، وہ لڑے ہیں، میں نے کہا وہ لڑے حضرت علی سے نہیں، حضرت علی کی حکومت سے ان کا مطالبہ تھا، اس کا فرق کرو۔ آپ سے بھی مطالبہ ہو سکتا ہے، مثلا آپ جی شاہ صاحب ہیں، ایک ادارے کے چیئرمین ہیں، ایک آدمی 500 پاؤنڈ دے گیا ہے، وہ حساب لینے آ گیا ہے، تو میں نے تو چیریٹی میں دیا تھا، کدھر لگایا ہے؟ میں نے سنا ہے کوئی جبہ لے آندا جی۔ آپ کہوں میں سیدہ ہوئے تو میرے کو حساب مانگے اور لانتیا حساب مانگے ہی، کوئی نہیں سمجھ آئی؟ جائز ہے؟ انہوں نے کہا میں سید سے حساب نہیں مانگ رہا، میں اس چیریٹی کے چیئرمین سے مانگ رہا ہوں، کیونکہ آپ کی ایک حیثیت ہے۔ بات سمجھ آ رہی ہے آپ کو کہ میں سید سے حساب نہیں مانگ رہا،
میں اس چیٹی کے چیئرمین سے مانگ رہا ہوں جو چیئرمین بھی ہے. اب کہتے ہیں یہ بات نہ کرو. میں نے کہا تو اللہ نے بھی کی ہے. جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے عرض کیا وَمِن ذُرِّيَّتِي، یا اللہ مجھے تو امام بنایا، میری اولاد کو بھی بنا، تو اللہ تعالیٰ نے کیا جواب دیا؟ لا ينال عہد الظالمین. جا تیری اولاد کو بنا دیا، مگر جو ان میں ظالم ہوگا وہ امام نہیں ہوگا. اب صرف اولاد کو بنانا تو بنا دیتا نا، لیکن فرق کر کے بنایا. جواب یہی ہے کہ نبوت رکھوں گا تیرے ہی خاندان میں. اور سینکڑوں انبیاء آئے ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں، مگر کر دی کہ صرف تیری اولاد ہونا میں یار نہیں. اگر ظالم ہوں گے تو امام نہیں ہوں گے، ان میں جو مظلوم ہوگا وہ امام ہوگا. اب صرف آل ابراہیم پر سلامی کرنا ہے ہم لوگوں نے کما بارک تعالی ابراہیم وعلی آل ابراہیم. تو پھر لا ینال عہد الظالمین کیوں کہا؟ معلوم یہ ہوا کہ ان کا کردار بھی دیکھا جائے گا. تیرے پیچھے چلیں گے تو پھر امام ہوں گے، تیرے نقش قدم پر ہوں گے تو امام ہوں گے. اچھا اب پھر میں وہی بات کرتا ہوں کہ کہا جی آپ کو پتہ ہی کوئی نہیں، یہ تو معیار ہے، ترمذی نے لکھا ہے اور اہل مدینہ کہتے ہیں کہ ہمارا اس پر اتفاق ہے کہ معیار ہے، جو علی کی محبت رکھے گا وہ مومن ہے، جو اس سے بغض رکھے گا. میں نے کہا بغض رکھے گا تو پھر اپنی سگی بانجی ان کے بیٹے کو دے گا، شادی کرائے گا. اور کہو نا سبحان اللہ. آپ کو کیا پتا بغض کس چیز کا نام ہے؟ اللہ اکبر. آپ گورنر تھے شام میں، لڑائی تھی، مطالبہ تھا، باقاعدہ احتجاج تھا، نعرے لگتے تھے. اور یہ اس میں صرف ان کو، میں زیادہ ان پر بھی اس بات پر تنقید نہیں کرتا، یہ بیچارے تو خیر پتہ نہیں کس صف کے لوگ ہیں. یہاں تو کپڑے دے تھان ویکھ کے بندے نو بندہ منیا جاندہ ہے نا، بس جو 5-6 گز میں ہو جائے وہ پورا جہا بندہ ہے، تو جڑے 6-7 گز دے نال اور بھی پلو لٹکائی پھرے وہ بڑا بڑا بندہ ہے. تو میں اس انداز کی بات نہیں کر رہا. یہ بہت بڑے بڑے لوگوں کو بھی وام ہوا. کیوں؟ یہ خاص بات ہے. کیا؟ انہوں نے کہا جی یہ مجھ پہ سوال آیا، یہ میں نے پوری کتاب اسی مسئلے پر لکھی ہے، مجھ سے سوال ہوا، اس میں نے جواب لکھا ہے. سوال ہوا کہ وہ تو ممبر پر گالیاں بکتے تھے، حضرت علی کو گالیاں بکتے تھے، بغض نہیں تھا تو گالیاں تو دیتے تھے. میں نے کہا تمہیں کس نے کہا وہ گالیاں دیتے تھے؟ کہا فلانی تاریخ میں لکھا ہے. ابھی علامہ قمر الزمان صاحب اسی مسئلے کی وضاحت کر رہے تھے. میں نے 10 کتابوں کا حوالہ اس میں دے کے یہ ثابت کیا ہے کہ جس کو گالی کہہ رہا ہے نا راوی تاریخ والا، وہ گالی نہیں تھی، وہ اس نظریہ، سیاسی نظریے کی تنقید تھی کہ اتنا وقت گزر گیا، ہم دن گن رہے ہیں اور ابن اشتر گرفتار نہیں ہوتا. یہ باقاعدہ لفظ تھے. اب اتنا باریک فرق کرنا ہر ایک آدمی کے بس کی بات نہیں. یہ ہے باریک مسئلہ. ایک ہے کسی پالیسی، سیاسی پالیسی پر، انتظام پر تنقید کرنا. اس کو اگر کوئی یہ کہے کہ گالی دی جا رہی ہے مولا علی کو، پھر میں مثال دے کے آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں کہ جب وہ ان سے ایک اچھا مولا علی شیر خدا خود اس بارے میں کیا فرماتے ہیں. آپ کے لیے بھی دقت ہو گئی ہوگی، بار بار یہ جب میں بات کہتا ہوں تو آپ کہیں گے یہ بڑا نازک جی ایسی سمجھ نہیں سکتے پہ بھائی کی گل ہو رہی ہے. میں آپ کو حضرت مولا علی شیر خدا کی زبان سے خود آپ کو ایک بات پیش کرتا ہوں کہ آپ خود کیا سمجھتے تھے اس بات کو. حضرت مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم سے یہ پوچھا گیا کہ آپ کی ان کی لڑائی ہوئی ہے اور آپ کا ان کے بارے میں کیا خیال ہے. آپ فرماتے ہیں، اور یہ پتہ ہے کس کتاب سے پیش کر رہا ہوں؟ ابھی ایک مولوی فتنہ سا ڈی ایم پر بیٹھا ہوتا ہے درس ناج البلاغہ دینا، پرسوں جو دیا ہے اس میں اس نے کافر فاجر سب کچھ بقائے ڈی ایم پر بیٹھ کر، یعنی ٹی وی پہ بیٹھ کر، جیسے ماسیدہ بیڑا ہوتا ہے، جو مرضی ہے مرضی کہتے پھرو. اب لوگ ہمیں اپنے اداروں میں بات کرنے سے روکتے ہیں اور لوگ کتنے سر چڑے ہوئے ہیں اس کا بھی کوئی اندازہ کرو. درس ناج البلاغہ. میں
تیرے جیسا بندہ ناج البلاغہ درد درد دے رہا ہے اور وہ لفظ پڑھنے نہیں آتے، وہ پڑھ کے آ رہا ہے، ہر جملے پر وقف کرتا جاتا ہے. مفتی صاحب یہ قابل غور بات ہے، نہیں کرتا، وہ پڑھ کے آ رہا ہے. تو میں کہ پاگلا جنہوں لفظ پڑھنے نہیں ہوندے وہ مانا کی جانتا ہوئے گا، بات پتہ ہی کوئی نہیں، درد دے رہی. اسی ناج البلاغہ میں خود مولا علی شیر خدا فرماتے ہیں کہ یہ میرا جو اس کا جھگڑا ہے یہ کیوں ہے، وجہ کیا ہے. یہ حضرت مولا علی شیر خدا کا اپنا خطبے کی کتاب ناج البلاغہ، اور انہی کی کتاب انہی کی چھپی ہوئی. یہ اس کو خطبے کی کتاب وہ کہتے ہیں، بھائی حضرت کے خطبات ہیں. اسی ناج البلاغہ میں تہران کے چھپے ہوئے ناج البلاغہ کا صفحہ نمبر 811 نمبر صفحہ پر حضرت مولا علی اسد اللہ الغالب خود فرماتے ہیں. اب اس پر اس سے زیادہ بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے حضرت کے اس ارشاد کے بعد. آپ فرماتے ہیں ان کا مسئلہ ایسا ہے میرا اور اہل شام کا کہ ان ربنا واحد ودعوتنا فی الاسلام واحدۃ لا نستزیدهم باللہ والتصدیق برسولہ ولا یستزیدوننا الامر واحد الا ما اختلفنا فیہ من دم عثمان ونحن منہ براء. یہ ناج البلاغہ میں حضرت مولا علی کا خطبہ موجود ہے صفحہ نمبر 811 پر. یعنی خود دیکھو مدعی سست گواہ چست، تو خود جس کے ساتھ بات ہو رہی وہ کیا سمجھتا ہے کتاب تیری ہے، نہ نکلے تو میں ذمہ دار ہوں. اور یہ کتاب میں نے، انہوں نے میرے سوال بھیجے تھے جب میرا مناظرہ ہوا، اس کے بعد میں نے اس کا جواب لکھا. اس کے بعد انہوں نے بھی 2 کتابیں لکھی. اور آپ کو ہمارے حال کا پتہ نہیں، اور ہم نے آپ سے وہ کہ بتاتے پھریں کہ کیا ہو رہا ہے. 2 لکھی ہیں، 200 گالیاں مجھے بکی ہیں، لیکن اس میں جو میں نے مسئلہ لکھا ہے ایک سطر کا بھی جواب نہیں دیا. اور مرتے مر جائیں گے اور بڈڑیاں بھی مر جائیں گی جنہیں چمین، لیکن اس کی ایک سطر کا بھی جواب نہیں دے سکتے. میں نے جو بات آپ کے سامنے بیان کی یہ حضرت مولا علی کا میں نے حوالہ ناج البلاغہ سے آپ کے خطبے سے عرض کر دیا. کیا فرما رہے ہیں آپ؟ فرماتے ہیں ہمارے آپس کے جھگڑے کا میں ترجمہ آپ کے لیے کر رہا ہوں، ویسے جو لوگ وہ سمجھ گئے کہ ہمارے آپس کے جھگڑے کا آغاز اس بات سے ہوا کہ ہم اور شامی آپس میں ٹکرا گئے، حالانکہ ظاہر ہے کہ ہمارا اور ان کا خدا ایک ہے، ہماری دعوت اسلام بھی ایک ہے، اللہ پر ایمان اور رسول اعظام کی تصدیق میں بھی ہم کوئی ان سے زیادہ نہیں ہے. ہمارا خدا ایک ہے، ہمارا رسول ایک ہے، اور سب رسول پر ہمارا عقیدہ ایک جیسا ہے. نہ ہم ان سے کسی اضافے کا مطالبہ کرتے ہیں کہ اسی اے ود مننے ہیں تو تسی گھٹ پہ مندے ہو. مولا علی فرماتے ہیں ہم ان سے یہ تقاضا نہیں کرتے کہ یہ ایمان زیادہ لاؤ، اور نہ وہ ہم سے یہ کہتے ہیں کہ تمہارا ایمان اس بات میں کم ہے. اس میں جھگڑا ہی کوئی نہیں، ہم سب ایک تھے، ایک ہیں. اختلاف صرف عثمان کے خون میں ہوا، حالانکہ میرا رب جانتا ہے کہ عثمان خون سے میں بری ذمہ ہوں، میرا اس میں کوئی دخل نہیں ہے. میں نے جو تقریر کی 15-20 منٹ اس بات پر لگائے آپ کے سامنے، اب آپ کو سمجھ آئی وہ تقریر میرے منہ کی نہیں ہے، وہ ساری تشریح میں نے حضرت مولا علی کے اس ارشاد کی وجہ سے کیا. اب حضرت مولا علی جو فریق ہیں لڑ رہے ہیں، زور تو انہوں نے لگتا ہے نا پیا. کو بندہ مر رہا ہے اگر عملے میں تو ان کے مر رہے ہیں، تو انہوں نے لگا ہے بھی کچھ نہیں. یہ کہتے نہیں تو خلافت چھیننا چاہتے تھے. ان کا حضرت علی کی ذات سے جھگڑا تھا. حضرت علی خود فرماتے ہیں ایمان باللہ میں، ایمان بالرسول میں نہ وہ ہم سے کم ہیں کہ تم زیادہ کرو ایمان تب ہمارا جھگڑا ختم ہو، نہ وہ ہم سے کہتے ہیں کہ آپ کم ہیں آپ زیادہ کرو تو آپ کا جھگڑا. مسئلہ یہ ہے کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ حضرت عثمان غنی کے قاتلوں کو سزا نہیں جا رہی اور میں ان کو پکڑ نہیں رہا. میں نہ تو ان کے قتل میں شریک ہوں نہ قاتلوں کو پناہ دینے میں، لیکن اس کا مجھ سے جھگڑا صرف یہی ہے کہ عثمان کے قاتلوں کو جلدی سزا دو. اور میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ اے تقاضا کرنا ذات سے اختلاف نہیں،
علامہ قمر عثمان صاحب آپ کے سامنے وہ بات بیان کر گئے، اور جو نہیں ہوئی اس وقت وہ میں کر دیتا ہوں کہ ذات سے کیا محبت تھی کہ حضرت مولا علی کا ایک مدعا آ گیا. 10 کتابوں کے حوالے میں آپ کے سامنے دے سکتا ہوں. مدعا آیا، حضرت امیر معاویہ نے اس کو بلا کے فرمایا میں سنتا رہتا ہوں کہ تم حضرت علی کی مدح کرتے ہو، میرے سامنے کیوں نہیں کرتے؟ اس نے کہا میں ڈرتا ہوں آپ سے، آپ کا جھگڑا ہو گیا ہے، آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. فرمایا کوئی شخص مومن رہ سکتا ہے علی کی مدح برداشت نہ کر کے، نہ سن کے؟ کوئی شخص مومن رہ سکتا ہے؟ تمہیں یہ کیسے معلوم ہوا کہ معاویہ علی کی ذات کا دشمن ہے؟ تم مدح کرو. اور آج تک جن علی کے وصف میں، جن دوستوں کے سامنے، یعنی جن علی المرتضیٰ کے محبوں کے سامنے تم مدح کرتے ہو، آج تک وہ تیرے لیے کیا ہدیہ دیتے ہیں؟ عرض کیا جی اتنے میں، اتنے میں، سینکڑے کا نام بھی نہیں لیا. فرمایا ٹھیک ہے بولو. پہلا شعر بولا، پہلا شعر بولا. حضرت قبلہ مفتی صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ، مفتی احمد یار خان عیمی رحمت اللہ، انہوں نے بھی یہ نقل فرمایا. فرماتے ہیں پہلا مدح کا شعر بولا، فرمایا حضور علم کا شہر ہیں اور اس کا دروازہ علی ہیں، اور یہ حقیقت ہے کہ بغیر علی کی طرف دیکھے کوئی علوم نبوت تک نہیں پہنچ سکتا. یہ جملہ ختم ہوا. 7,000 دینار، درہم نہیں، دینار. یہاں بڑے سخی بھی کسی داد خان کو کچھ دینے لگتے ہیں نا تو پاؤنڈ والے ملک میں رہتے ہوئے ڈالر دینا شروع ہو جاتے ہیں. میں نے بھی ابھی ڈالر ہی دیے ہیں، وہ پہلے جو ناد خان اپنا فاروق صاحب پڑھنے لگے تھے جی، کیونکہ ساڑھے نال جی کچھ کرتے ہوتے ایسا بھی کچھ کرنا پھر. وہ ناد خان بیچارے لڑ لڑ کے وہ کہہ رہے دیکھو جی یہ پاؤنڈ والا ملک ہے، ڈالر دے. بول نہیں، چپ کر جا، کیونکہ ان کے پیچھے لگے ہوئے کہ دیتے کیوں ہیں، تو جو کچھ دیتے جو لے جاؤ جی. تو میں بھی اس لیے درہم اور دینار کا فرق کر رہا ہوں کہ درہم تو بڑا سستا، آدھی قیمت پر بھی نہیں تھا نا اس وقت بھی. 7,000 دینار سونے کے. حضرت امیر معاویہ نے مولا علی کی مدح میں قصیدہ پڑھنے والے کو 7,000 دینار ایک شعر پر عطا فرمائے. فرمایا یہ ہے میرا ایمان علی کی محبت میں. کہا پھر حضرت آپ تو بہت آگے چلے گئے، ان کے ساتھ لڑائیاں بھی ہو گئیں. فرمایا وہ میرا وہ شرعی تقاضا ہے جس کا مجھے نے سلطان اور ولی بنایا ہے، اس مقتول کے خون کا تقاضا کرنا یہ میرا رب مجھ سے کہہ رہا ہے. من قتل مظلوما فقد جعلنا لولیہ سلطانا فلا یسرف فی القتل. فرمایا یہ میرا حق مجھے رب نے دیا ہے کہ وہ میرا بادشاہ ہے، جب امیر ہے ہمارا تو ہم کس سے کہیں جا کے. اور وہ نبی مکرم کا داماد ہے جس کے خون کی بات کرتا ہوں میں، کو اپنے بیٹے کے خون کی تو بات نہیں کر رہا ہوں. اور رہ گیا تیری خدمت کرنا، فرمایا وہ اس کو دشمن سمجھ کے نہیں کرتا، میں بھی اس کا محب ہوں. کیوں کہ اس کے ساتھ محبت کرنا یہ تو ایمان کا تقاضا ہے. اور پھر وہ اس طرح کے نہیں تھے. اگر ایسے بندے ہوتے، مجھے کہنا وہ کالیہ وقت تھے، یہ تو امام نسائی نے لکھا ہے. میں کو پاگلا، وہ تنقید کے لفظ کو تم سب کہہ رہے ہو، یہ غلط ہے. تم کس محدث سے حدیث پڑھتے ہو جن کو فرق بھی نہیں آتا؟ سیاسی پالیسی پر تنقید کرنا یہ گاڑی نہیں، یہ اس سسٹم کی بات ہے، سسٹم کی. آپ کوئی پرویز مشرف وہ بھی کہتا ہے میں سید ہوں. میری اس سے ملاقات ہوئی تھی، میں اگلے دن ہی پرانی ڈائری نکالی تو وہ ڈیٹ نکل آئی. 21 رکنی وفد تھا. صاحب عتیق الرحمان صاحب ہمارے قائد تھے اس وفد کے. 21 رکنی جماعت رسول کا وفد جب ہمارا ملا پرویز مشرف سے، تو اس نے کہا میں غریب نواز کی اولاد سے ہوں. تو میں کیا جناب اس کی آپ پالیسیوں پر جو تنقید کر رہے ہیں وہ سب کر رہے ہیں ایک سید کو، اور ہمیں اس نے خود کہا کہ میں غریب نواز کی اولاد سے سید ہوں، تو میں فتویٰ جڑ دوں ان پر. وہ ایک سید پر تنقید سب کر رہے ہو، گو مشرف گو کہتے ہو، ہے سید پر تنقید کر رہے ہو، اس ظالموں دشمنوں.
وہ کہتے جی سید صاحب ساڑے پیر بن کے 10 جاڑے باہیں ساڑی حویلی چاہ کے تے منجی رانگڑی اتے کھیس پا دیاں گے تو او دے تے بیٹھے رہن، لیکن یہ بادشاہ نے تے کچھ انصاف کرن. کوئی نہیں سمجھ آئی؟ پیر بن کے آ جان ٹکر خان ساڑے کو ککڑ ذبح کر کے دیاں گے، لیکن یہ بادشاہ بننے دا شوق نے تو پھر انصاف دین سر. یہ فرق کرنا، اس کے لیے کانفرنسوں کی ضرورت پڑتی ہے. یہ بڑا باریک فرق ہے. ہن وار دی کھل لتھی کہ نہیں لتھی، اے فرق دی. جھگڑا مولا علی سے نہیں، مولا علی کے منصب سے تقاضا ہے، اور یہ تقاضا رب نے بتایا ہے کہ جو امیر بنے گا اس سے انصاف مانگو. پیارا مصطفیٰ خود بھی ہوگا تو اپنی پشت کپڑا اٹھا دے گا اور کہے گا صحابی مجھے مار، مجھ سے بدلہ دنیا میں لے لے. یہ تو لینے والے کا کمال ہے کہ وہ پھر مہر نبوت کو چھین دیتا ہے. لیکن جب مصطفیٰ کپڑا اپنے پشت انور سے اٹھا دیتے ہیں تو مولا علی کس طرح پابند نہیں ہے کہ وہ یہ بات جواب دیتے کچھ ان سے تقاضا کیا جا رہا ہے. یہ بڑی باریک بات ہے، ہر بندہ اس کو سمجھتے نہیں. وہ کیسا جی ایک لڑ رہا ہے تو آپ کہہ رہے، ایک آدمی مجھے آپ سید ہو جی، اس وقت اگر تم دیکھو اتنا بڑا انہوں نے مسئلہ بنا، اگر تم اس وقت ہوتے تو وہ دونوں لڑ پڑتے، تم کس طرف ہوتے؟ یہ ان کا حملہ ہے سیدوں پر. اس وقت ہوتے تم کیا کرتے؟ میں کہ میں حضرت علی کے ساتھ ہوتا تو ہن بھی ہو جو ہن بھی انہوں نے آ رہا. میں کہ جب خارجی اعتراض کرتے حضرت علی پر تو کہیں چھپا ہوتا ہے جا کے اندر. سٹامک پرابلم ہو گیا ہے مجھے، تو اندر بڑا ہوتا ہے تو غلام خان منہ چڑھتا تو میں چڑھنا. 100 آدمی کراشن کو بردار تو میرے پیچھے چلتا ہے اس وقت، مارنے مجھے دوڑتے ہیں. 22 پرچے میرے پر پنجاب میں درج ہے، تیرے پر کتنے درج ہے؟ سپیکر کے مسئلے پر وائلیشن مجھے کرنی پڑتی ہے. بغاوت تک کے مقدمے ہم پر درج ہوئے. تو بول جا کے تو صرف اس کا ساتھی شیعہ کا نہیں ہے، تو خارجی کا بھی ایجنٹ ہے. حضرت مولا علی کی محبت میں نکل کے بات تو کرنا. محمود عباسی کی کسی کتاب کا جواب تم نے لکھا ہے؟ تم نے حکیم فیض عالم صدیقی کی کتاب کا جواب لکھا ہے؟ تم نے شاہ ولی الدین کی کسی تقریر کا جواب دیا ہے؟ بتا مجھے تو نے ابو یزید محمد دین بٹ کی کتاب کا جواب دیا ہے؟ تو شیعہ کی بھی ایجنٹی کرتا ہے، تو خارجی کی بھی ایجنٹی کرتا ہے. یہ سر چڑھ کے سارے حضرت مولا علی کے خلاف بولنے والوں کو ہم جواب دیتے ہیں. واللہ العظیم ہمارے محاصرے ہوتے ہیں، اس بارے میں ہم پر پرچے درج ہیں. خام خواہ کا محبت ہے بس. گجر خان دے اٹک دے علاقے دے بندے کو پونڈ کٹھے کرنے واسطے حضرت مولا علی کے چیزیں ہم جڑے ٹھیکیدار نکلو سامنے بات کرو. مطالعہ بریلویت کی 4 جلد پوری تمہارے خطاب لکھی ہے خالد محمود نے بھی. آج تک ایک سطر بھی جواب میں لکھی ہے تم نے. میرا سوال ہے تم پر، خالد محمود کی بات کا بھی جواب دینے کے قابل نہیں ہو تم. خارجی کی بات کا بھی جواب نہیں لکھ سکتے. کیوں؟ اس کے پاس تمہارے پاس ٹائم نہیں ہے. ٹائم ہے غلط باتیں کرنے کے لیے، صحابہ کے خلاف باتیں کرنے کے لیے، اور خام خواہ کی شیخی بگاڑنے کے لیے. ہم سید ہیں، ہم سید ہیں. خدا کے بندے سید پن امام علی مقام کو جو باغی لکھتے ہیں تو ان کی کتابوں کا جواب دے نا، پھر سمجھ آئے کہ تو سید ہے. تو کسی اور طرف دیکھ رہا ہے. یہ حضرت امیر معاویہ کی مخالفت کرنا حب علی کی نشانی نہیں ہے. یہ غلط سمجھ رہے ہیں. حضرت شاہ ولی اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، شاہ عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ، کہ یہ پاگل لوگ ہیں جو یہ سمجھتے ہیں کہ حب علی کی تکمیل ہوتی تب جب ہم حضرت معاویہ کے خلاف بولیں. فرمایا معاویہ اور عمر بن عاص اور مولا علی ان کا دشمن تو واحد ہے. ایک ہی رات میں تینوں پر حملہ ہوا. عمر بن عاص نکلے نہیں، بچ گئے. امیر معاویہ زخمی ہوئے، مولا علی شیر خدا اس دن شہید ہوئے. دشمن واحد تھا ایک تینوں کا، اور وہ آج بھی وہ دشمن بیٹھا ہوا ہے. آج بھی وہ بیٹھا ہوا ہے، آج بھی سازشیں کر رہا ہے. لیکن افسوس ہے
کہ جماعت خراب کرنے والے لوگ سامنے کھڑے ہیں، نہ وہ خارجیوں کا جواب دے سکتے ہیں نہ وہ رافضیوں کا جواب دے سکتے ہیں، اور لوگوں کو خراب کرنے کے لیے بیٹھے ہوئے۔ حضرت امیر معاویہ کا انداز فکر میں آپ کو عرض کیے دیتا ہوں۔ بہت سی باتیں علماء نے بیان فرمائی۔ نبی کریم علیہ السلام کا ایک مشہور قصیدہ ہے، سرکار کا قصیدہ۔ اس شاعر کے بیٹے نے قصیدہ، جس شاعر نے قصیدہ لکھا، حضور کی بارگاہ میں پیش کیا، صحیح احادیث میں موجود ہے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے جب پہلا شعر سنا نا، پہلا شعر، تو آپ نے جو برد یمانی اوڑی ہوئی تھی وہ اتار کے اس قصیدے پڑھنے والے کو عطا فرما دی۔ وہ فوت ہو گئے شاعر۔ بیٹے سے حضرت امیر معاویہ کی بات ہوئی، فرمایا وہ یمنی چادر سنبھالی ہوئی ہے؟ کہا سنبھالی ہوئی۔ فرمایا 12,000 دینار میں تمہیں دوں گا، وہ مجھے دے دو، مجھے دے دو، 12,000 دینار دوں گا۔ اس نے کہا 12 ہی کیوں؟ ایک چادر کی قیمت 12,000 دینار آپ دے رہے ہیں، اس لیے آپ 12,000 دیتے ہیں کہ وہ حضور کی چادر ہے، آپ نے مجھے دی ہے اس وجہ سے؟ فرمایا نہ، اس وجہ سے تو 12 لاکھ درہم دوں تو بھی کم ہے۔ اگر حضور کی چادر کی قیمت لگاؤں تو 12,000 نہیں 12 لاکھ دوں تو بھی کم ہے۔ تو فرمایا پھر 12 ہی کیوں دیتے ہیں؟ فرمایا تمہیں اس کی چادر کی تاریخ کا پتہ نہیں، وہ میں ہی یمن سے خرید کے لایا تھا 12,000 درہم کی، سرکار کریم کی بارگاہ میں ہدیہ پیش کرنے کے لیے، تو میں نے پیش کر دیا۔ تیرا ابا اسی دن آ گیا، قصیدہ سنایا تو پہلے ہی شعر پر سرکار نے یہ نہیں دیکھا کہ 12,000 درہم کی ہے۔ کیوں کہ سرکار جب عطا پہ آئے تو کیا دیکھے 12,000 کی ہے یا 12 لاکھ کی ہے؟ فرمایا جو میں اتنا اچ پچ کے، ہمارے پنجابی میں کہتے وہ اتنا اجامہ کر کے انتظام کر کے، میں تو یمن سے 12,000 میں خرید کے لایا، تیرے ابے کے ایک مصرے پر حضور نے اسے عطا فرما دی۔ تو اس کی اصل میں قیمت ہے 12,000 جو میں دے کے آیا، تو آج مجھے دوبارہ خریدنی پڑ رہی ہے۔ اب وہ مجھے اگر دے سکتے ہو 12,000 درہم میں اس کے دے کے آیا تھا۔ البتہ یہ جو تمہیں کہہ رہا ہوں نا، یہ اس وجہ سے کہتا ہوں کہ میں اپنی اولاد سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جب میں مروں چادر میرے ماتھے پہ رکھ کے مجھے قبر میں لٹا دیں۔ تو 12,000 درہم اس چادر کے دے کے پھر وہ چادر آپ نے لی۔ وہ ناخنوں والی بات پہلے ہو چکی ہے، وہ ناخنوں والی بات بھی بالکل صحیح ہے، اور وہ احادیث میں سیرت کی کتابوں میں موجود ہے کہ آپ نے کہا، اور اس چادر کی بات بھی کہہ رہا ہوں۔ یہ ذوق تھا حضرت امیر معاویہ کا اس ٹائپ کا۔ ایک اور حدیث پیش کرتا ہوں، سرکار دو عالم علیہ السلام کے ساتھ آپ ردیف تھے، ایک ہی سواری پر آپ کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، ایسا بھی موقع آیا۔ یہ لوگ صرف مخالفت میں ان کو سمجھ نہیں ہوتی، بھئی حضرت امیر معاویہ جب اسلام لے آئے تو سرکار کا ایک نظریہ یہ بھی ہے کہ خیارکم فی الجاہلیت خیارکم فی الاسلام، کہ جو کفر میں تکڑے لوگ تھے نا، اسلام میں بھی تکڑے وہی ہیں۔ آج مولوی مدثر نوجوان بیٹھا ہوئے نعرے بھی لگاتے، مجھے کہہ رہا تھا کہ گستاخ ہمیں گالیاں دیتا ہے، تو میں کوئی جٹ دا پتر ہے کو 2-4 کڈیا کر تو نہیں۔ میں نے کہا اسے، میں نے کہا ان کے منہ زیادہ تب کھلے ہوئے ہیں کہ جب تم لوگ جواب دینے والے نہیں ہو، اور یہاں کے بچے جو ہے نا ان کو گالی کا بھی پتہ نہیں چلتا، بھائی گالی کا جواب کس طرح دے رہے ہیں۔ ان کی گالیاں میں دوجی ہے نا، وہ امیسیاں جیاں مطلب اتھے ہی گال تے جنہاں وچ پنجابی چ کڈو انہاں چ سواد ہی نہیں نہ ہوندا گال دا۔ یہ کوئی گالی ہے جی؟ ایسے کڑیاں گالاں نے او دے وچ کردے رہو نا انگریزی چ، او دے وچوں نکال ہوندا ہی کچھ نہیں۔ جی میں نے سنی ہے بچوں سے، وہ کچھ بھی نہیں ہے، ایسے ہی میسیاں جیاں گالاں، پنجابی دی ایک کڈی ہوئے تو کد ڈہ جاندی اوپر۔ تو میں نے اس کو کہا، میں کو خدا دے بندے انتظار کی نہیں کرنا ہے، تو شکر کریا کرو، چھوڑ دیں انجے پٹھیاں تو لڑ کے گالاں کٹ دے رہے تو شہباؤ تو بھی نہیں کٹ سکتے۔ بھائی اخلاق سے بات کرو جو اخلاق سے کرتا ہے،
جو گالی بکنا چاہتا ہے اور صحابہ تک کو تو پھر کس لیے اللہ نے زبان دی ہوئی ہے تمہیں؟ بولو اس کے ساتھ. تو سرکار دو عالم علیہ السلام نے فرمایا کہ اصل میں جو کفر میں تکڑے لوگ تھے نا، طاقتور تھے اور کوئی بات کرتے تھے وزن کی، اسلام لائے تو تکڑے اسلام میں بھی وہی نکلے. تو چونکہ وہ کفر میں تکڑا گھر تھا، یہ جب اسلام لایا تو پھر اتنے ہی اخلاص کے ساتھ وہ ساتھ آئے بھی. تو نبی کریم علیہ السلام سے دوری کیا تھی بھائی؟ جن کی بہن نکاح میں تھی، بات تو تھی ایمان لانے کی، جب لے آئے تو اتنا ہی قرب بھی ہو گیا. کیونکہ اپنے دل سے پوچھو نا، چنگے بڑے گھر تھوڑی شادی ہوئی ہوئے، چنگے عزت والے گھر، جانا پہچانا گھر ہوئے، تو پھر دسو ہم ساڑے جتنا کو لگتا ہوں. اور ایمانداری نہ دسیا جی، بندے تو پھر آ چڈی پھر دن ساڑیا پیچھے. تو پھر سرکار کو کیا سمجھتے ہو؟ سرکار یہ ساری باتیں جانتے تھے پورا، یعنی جتنی لطافت سرکار کی طبیعت میں تھی کسی کو ہو ہی نہیں سکتی. ان ساری باتوں کو آپ جانتے. کبھی اس بارے میں حدیثیں آپ پڑھیں تو آپ کو پتہ چلے کیسی کیسی سرکار مثالیں بیان فرماتے تھے. تو ساڑا سکا تو اسلام بھی لے آیا تو بندہ بھی نامی گرامی. اب قرب یہ دیکھ لو وہ ردیف ہے ساتھ، سرکار آگے بیٹھے وہ پیچھے بیٹھے. اور محدثین فرماتے ہیں کہ حضرت معاویہ کی جسامت ایسی تھی کہ پیٹ مبارک جسم سے تھوڑا آگے بڑھا ہوا تھا، تو دونوں ہاتھ اس طرح رکھ کے نا اپنا پیٹ پیچھے دباتے تھے. حضور کے پیچھے بیٹھے ہوئے سواری پر پیٹ اپنا پکڑتے تھے اس طرح. نبی علیہ السلام نے فرمایا معاویہ کیا کرتے ہو؟ یا رسول اللہ میں سمجھتا ہوں کہ آپ کے جسم مبارک سے میرا جسم مس کرے تو بے ادبی نہ ہو. فرمایا تمہارا خیال اپنی جگہ ٹھیک ہے، لیکن کیا تم یہ نہیں جانتے کہ میرے جسم سے جس بندے کا جسم مس کر جائے، جتنا مس کرے اس پہ دوزخ کی آگ حرام ہو جاتی ہے. اس پہ دوزخ کی آگ حرام ہو جاتی ہے. عرض کیا یا رسول اللہ اس طرف میری توجہ نہیں تھی، میں تو ادب کی وجہ سے گھٹ کے بیٹھا ہوتا. سرکار کے ساتھ چمٹ گئے اور پھر سر بھی اپنا قدموں کے ساتھ بل لیا، سارا جسم بل لیا. یا رسول اللہ میرے جسم کوئی حصہ نہیں رہا آپ جس کو جہنم چھو سکے. چھوئے گا. گرامی قدر حضرات، ان کا یہ انداز تھا. اور پھر آپ کو میں نے اس پرانے وقت میں جس آدمی نے یہ بات کہی تھی اس سے بھی میں نے کہا تھا، میں نے کہا کوئی حضرت مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کا نقطہ نظر خود سنو تم. یہ بڑی لمبی بات ہے، اس میں فیصلہ کن بات جو تھی میں نے آپ کو بتا دی. لیکن مجھے وہ شخص جس نے کہا کہ تم اس وقت کدھر ہوتے، میں نے کہا میں حضرت مولا علی شیر خدا کے ساتھ ہوتا. کام آ جاتا، لڑائی ہو جاتی، مر جاتا، لیکن اگر زندہ رہتا تو پھر میں حضرت امام حسن کے ساتھ بھی ہوتا. کیوں کہ اگلے امام تو امام حسن ہے نا. میں نے کہا تو اگر مگر کر رہا ہے نا کہ اگر ہوتا، میں نے کہا جو تھا ہوتا نہیں، جو تھا کون؟ اپنا ہی صاحبزادہ ان کا جو ساتھ تھے لڑائی میں. انہوں نے کیا کیا؟ میں نے کہا جو کچھ انہوں نے کیا وہی میں کرتا، کیونکہ میں ان سے بڑا بیٹا تو نہیں بن سکتا تھا نا حضرت مولا علی کا. جو کچھ انہوں نے کیا وہی کرتا. اس وقت تک اگر کام آ جاتا مر جاتا ٹھیک ہے، زندہ رہتا تو اس وقت جو زندہ رہا اس نے جو کچھ کیا وہی کرتا. کون؟ حضرت امام حسن مجتبیٰ. کیا کیا انہوں نے؟ حضرت امام حسن مجتبیٰ نے حضرت امیر کے ساتھ یہ مکالمہ کیا. انہوں نے کہا کہ کچھ بندے تو مر گئے، ویسے ہی مر گئے، وہ جو حضرت عثمان کے قاتل تھے. کچھ رڑ گئے، خدا کی مار پڑی ان کو، پتہ ہی نہیں کدھر ہے. اور اب مجھے اس طرح لگتا ہے کہ ان میں سے کچھ بندوں کو پکڑنا مشکل ہے، اپنے انجام کو پہنچ گئے، زیر زمین ہو گئے. اور ان لڑائیوں میں اتنا نقصان ہو گیا کہ اب صرف یہ مطالبہ اس پر ختم ہوتا نظر نہیں آتا کہ دو بندے پکڑ کے ہم مار دیں اور بات ختم ہو جائے. آپ سمجھ رہے ہیں؟
اب کس طرح صلح ہوگی؟ تب تک شام کے لوگوں کا یہ مطالبہ ہو گیا تھا کہ آپ خلافت ان کے حوالے کر دیں. یہ حضرت علی المرتضیٰ کا دور نہیں، امام کے دور کی بات کر رہا ہوں. آپ نے فرمایا مجھے اس میں کلام ہی کوئی نہیں. اس سے آپ لوگوں کا اگر لڑائی ختم ہو جائے، دل جڑ جائیں، امت مسلمہ راضی ہو جائے، جتنا خون بہ چکا وہ ختم ہو جائے، یہ شامی اور عراقیوں کا فرق ختم ہو جائے، ایک وحدت امت میں پیدا ہو جائے، اور صرف حکومت کی قربانی سے ہو سکتی ہے، تو میرے ایک بال کا 100واں حصہ، یعنی ایک سرے کا جتنا وزن ہوتا ہے، حکومت میرے نزدیک اتنا وزن بھی نہیں رکھتی. کیوں؟ کہ حضور نے فرمایا یہ جو حسن ہے نا میرا بیٹا، یہ سردار ہے، سید ہے، اور سید ایسے ہوتے ہیں. فرمایا میں حکومت کیوں؟ کہ جس شخص نے اپنے لیے نہیں کرنی حکومت کا ویسے فائدہ بھی کیا ہے یہ بھی تو سوچے نا. مطلب اپنا مفاد کوئی نہیں جس کا، اس سے لینا کچھ نہیں. عزت وہ سمجھتا نہیں اس بات کو کہ تکبر کرے میں بادشاہ ہوں میں بادشاہ ہوں، یہ نہ ہو تو اس نے لینا کہ یہ تو بہت بڑی مصیبت ہے نا. بات سمجھ آ رہی؟ یہ آپ کی سمجھ میں نہیں آتی، نہ میری سمجھ میں آتی، مگر امام حسن کی سمجھ میں تھی، کیونکہ ان کی غرض کوئی نہیں تھی اس سے. اور حضور نے فرمایا سید ہے، سید اس طرح کے ہوتے ہیں بے غرض. فرمایا تمہارا مطالبہ جو ابا جان سے تھا اس کا وقت اب گیا، وہ بندے ہی نہیں ملتے، یا نشاندہی کرو کدھر ہیں؟ نہیں، وہ اکثر ان میں سے ویسے ہی اس میں سے جا چکے تھے. کچھ لڑائی میں کام آ گئے، کچھ پوشیدہ ہو گئے. جو زیادہ نام بڑے نام تھے وہ سب گئے، اور جو رہ گئے اس وقت تک ان میں سے مصر تک جا کر ان کو مار دیا گیا تھا. اب کس طرح بات ختم ہوگی؟ کہا ٹھیک ہے، شام والوں کے حوالے کر دے. فرمایا آ جاؤ. حضرت امام حسن مجتبی نے خلافت حضرت امیر معاویہ کے حوالے کر دی. زور سے کہو سبحان اللہ. کوئی لڑائی نہیں، کوئی جھگڑا نہیں، کوئی کچھ بھی نہیں. لے لو. اب بڑا جھگڑا ہو گیا حضرت امام حسن مجتبی کے خلاف. جناب آج تک ہیں لوگ، اس وقت بھی تھے، مارا بھی ان کو، خیمے کو آگ لگا دی. میں نے پہلے یہ میری تقریر ریکارڈ پر ہے، یہاں کوئی ایسی ضرورت نہیں ہے کہ اس کی تفصیل بیان کروں. بڑی لمبی چوڑی لڑائی اس وقت کی آج تک جاری ہے. امام حسن کا نہ کوئی جلسہ، نہ کوئی جلوس، نہ کوئی ختم، نہ کوئی درود. ہماری پارٹی تو ویسے ہی جو کوئی کرے گا وہ کرے گی. ان کو بغض کوئی نہیں امام حسن سے، لیکن ان کو تو کوئی دھیان دلائے اب کوئی عمران چودھری تب امام حسن کا بھی ہو نا ختم. جی کیونکہ ہماری پارٹی کوئی تھوڑی تھوڑی لکیر کی فقیر ہے، تحقیق کی طرف کم آتی ہے. امام حسن مجتبی کا وہ لوگ تو باقاعدہ بغض سے نام نہیں لیتے، کیونکہ ان کو تکلیف پہنچی تھی. وہ ساڈا بڑا دشمن سی تو تساں خلیفہ بڑا چھڑے. امام حسن نے کہا میرے تو باپ کی کہی ہوئی بات تھی جس پر میں نے عمل کیا، میرے نانا جان کا فرمان تھا جو پورا کیا. یہ تمہارے باپ کی حکومت تھی جو میں نے دی تو تم مجھ سے جھگڑتے ہو. اور میرے تو نانا نے کہا تھا کہ میرا بیٹا یہ کر گزرے گا، تو میں نے تو باپ دادا کا کہا ہوا تھا وہ کیا. اور حضرت امام حسن مجتبی کی طبیعت جو ہے نا سبحان اللہ، جیسے سرکار نے فرمایا نا، اگر ان کی کوئی سیرت پڑھے تو وہی رہو. حضرت عثمان غنی ایک دن کہنے لگے، میں کل ہی پڑھا سنن ابی داؤد شریف میں، کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں مجرم آیا. فرمایا حسن اس کو کوڑے مار دو، اس کا یہ جرم ہے، اس کوڑے مارو. آپ نے بڑا عجیب جملہ کہا. میں نے آج اپنی بیٹی کو فون کیا پاکستان میں نے اسے بھی دہرایا. میں نے کہا یہ حضرت امام حسن کا جملہ ہے، سب سجدوں کو یاد ہونا چاہیے. میں نے فون پر بھی اس کو یاد کرا اور سیدھا نہیں آیا، میں 6 مرتبہ اس کو دوہرا کے کہا. میں نے کہا میں جب پاکستان ہوں پھر سننا ہے تم سے، یہ سنانا مجھے. حضرت امام حسن مجتبی نے کہا ماموں، وہ چونکہ خالو تھے نا آپ کا، ماموں ولے ہارا تولا قارا، جب تولیت آسانیوں کی تیرے پاس ہے تو یہ کوڑے بھی ہم سے نہ مروا، یہ سختیاں بھی اپنی آپ ہی کر. یہ لفظ بولا، سنن ابی داؤد شریف میں موجود ہے. فرمایا یہ بڑی عجیب بات ہے کہ آسائش کوئی ہو تو وہ امیروں کی، اور کٹوانا ہو کسی کو تو حسن کا ہاتھ. فرمایا میں تو کسی کو نہیں ماروں گا، چاہے مجرم بھی ہو تب بھی نہیں ماروں. یہ اپنے کام آپ ہی کرو جو کچھ کرنے تم.
اور جب مولا علی شیر خدا کا لشکر صفین کے لیے نکلا نا، تب بھی ابن اسیر نے لکھا ہے کہ حضرت امام حسن مجتبی باقاعدہ اپنے والد صاحب سے بات کی، حضرت مولا علی شیر خدا سے بات کی، فرمایا فاتح خیبر کی سواری کے زین کسی گئی، یہ ابن اسیر نے لکھا ہے، کہتے ہیں حضرت امام حسن مجتبی جب وہاں پہنچے پہلے ساتھ نہیں گئے، بعد میں تیز سواری پر گئے، فرمایا ابا جان سے اس لہجے میں بات کر رہے ہیں، فرمایا فاتح خیبر کا گھوڑا اس کی زین آج کسی گئی، کسی مرب پر پڑے گی یا کسی مومن کے لیے جائے گی؟ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ نے سنا تو پورے جسم پر کب کبھی طاری ہو گئی، فرمایا حسن مجھ سے اس طرح کی بات کرتے ہو؟ عرض کیا میں نے ابا جان جو بات کہی کیا اس کا یہ جواب ہے؟ میں یہ پوچھ رہا ہوں آج مرحب کا سر اڑے گا یا کسی کلمہ گو کا؟ ابن اسیر نے لکھا ہے، اٹھا کے دیکھو، امام حسن مجتبی فرمایا کیا تم میرے مطیع نہیں رہو گے؟ عرض کیا میں آپ کی بیعت سے نہیں نکل سکتا، کیوں؟ کیا آپ میرے امام ہیں؟ میرے ابا نہیں ہیں، لیکن میں جب ابو بکر صدیق کی باتیں سنتا ہوں کہ مشورہ دے لیتے تھے حضور کو، کیا مولا علی شیر خدا حسن کو اس قابل نہیں سمجھیں گے کہ اس کا مشورہ لے لے؟ فرمایا بیٹا تیرا نہیں لوں گا مشورہ تو کس کا لوں گا؟ فرمایا یہ میری رائے ہے اور جہاں تک فیصلہ ہے وہ آپ کے ہاتھ میں ہے، حسن تلواریں پہلے کھائے گا، آپ کی طرف کوئی بعد میں آئے گا، لیکن میری رائے پوچھتے ہیں تو مجھے سرکار نے مومنوں کے درمیان صلح کرنے والا فرمایا ہے، میں لڑائی کرنے والا نہیں ہوں، لڑوں گا آپ کے ساتھ ساتھ جا کے، لیکن میری رائے رکھی ہے، اور یہ باقاعدہ تاریخ میں موجود ہے، حضرت مولا علی شیر خدا سے بھی یہ بات کہہ دی آپ نے، اور حضرت مولا علی شیر خدا کی آنکھوں میں آنسو آ گئے محبت کے ساتھ کہ اے سرکار دو عالم علیہ السلام کی نسبت کا یہ اثر ہے کہ جس سے دشمن بھی ہیں، بچہ ہو کے بھی، یعنی اگرچہ اس وقت آپ نوجوانی عنفوان شباب میں تھے مگر ایسی بات میں روب میں نہیں آتے کہ جو سرکار نے مشورہ کے وقت فرمایا کہ دیانت کے ساتھ مشورہ جو ہے اس کو مت روکو، جو بھی خیر خواہی سمجھ تو کر دو، کر دی۔ تو یہ باقاعدہ ریکارڈ پر ہے، میں نے کتاب میں بھی اس بات کو نقل کی ہے جی، اور اس کے بعد پھر میں کتاب آگے میں دیتا بھی نہیں کسی کو، جس وقت میں پہلا ایڈیشن لایا نا تو یہاں ہی نہیں مسجدوں میں حجروں میں کہیں پڑی ہوئی ابھی بھی موجود ہوگی، آپ لوگ کتابیں پڑھنے والی قوم ہے نہیں، سمجھ آئی؟ اس کا گلہ بھی میں آپ سے نہیں کرتا، آج 8 سال کے بعد بات کر رہا ہوں، ایسے بات چھڑ گئی ہے تو کر دی، ورنہ بس اس بول تو کچھ نہ پھول، یعنی کتاب آ جائے تو آپ کتاب پڑھنے تک کو تیار نہیں ہے، وہ آ گئی ہی نہیں مسجدوں کے حجروں میں کہیں رول رل گئی کتاب، مجھے بھی پتہ نہیں چلا ہے، ابھی پڑھی ہوگی سلوں میں مسجدوں کے، تو باتیں سب لکھی ہوئی ہیں، مگر کریں کیا؟ اس قوم کو لٹریچر تک کیسے لائیں، مسئلہ سمجھنے تک کیسے لائیں، اس کی مجھے سمجھ نہیں آتی۔ یہی حضرت کتاب باقاعدہ 3000 چھپی ہوئی انہیں مسجدوں کے سلوں میں رڑ گئی ہے، سب ائمہ کو میں نے بھیجی تھی، 50 بھیجے تھے بریڈ فورڈ میں، کسی کے پاس نہیں ہوگی، کیوں کہ یہ بھی ایک ذوق ہو کہ وہ پڑھنے کا ذوق ہو تو کسی کی بات کا جواب ہم دے سکیں نا۔ اب بات ختم کرتا ہوں، حضرت امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالی عنہ نے خلافت بھی دی، ایک بات کہی، فرمایا مجھ سے کچھ میرے بندوں کا جائز مطالبہ ہوگا، کیونکہ بیت المال تھا مدینہ منورہ میں، جو بندے مجھے ملنے آئیں گے وہ بادشاہ سمجھتے ہوئے معاویہ آپ کے پاس نہیں آئیں گے، اگر میں مدینہ شریف میں رہتا ہوں، حسن مجتبی خاتون جنت کا بیٹا، تو میرے ملنے والے میرے پاس ہی آئیں گے۔ آپ نے فرمایا میں تیری اس حکومت کو مانتا ہوں، ایسا ہی ہوگا۔ فرمایا جب وہ لوگ آئیں گے میں کیا آپ کی حکومت کا منہ دیکھوں گا؟ اور وہ غریب لوگ جو دور دراز سے، کوئی یمن سے آئے گا، کوئی او کدھر کدھر سے آئے گا، تو جو خمس تھا اہل بیت کا وہ اگر جاری نہیں ہوگا ان کا لنگر کیسے ہم پکائیں گے؟ کیونکہ اس وقت سادات میں یہ طریقہ نہیں تھا کہ لوگوں سے لیں پھر اس میں سے کچھ لوٹائیں، یہ بات جملہ نوٹ کرنے قابل ہے، وہ خود ہی کھلاتے تھے، خود نبی کریم علیہ السلام بخاری شریف میں لکھا ہے، ایک بندہ بھی صحابہ میں ایسا نہیں ہے کہ جو کوئی ہدیہ پیش کرے تو بغیر ہدیے کے سرکار اسے لوٹائے، انہوں نے پیش کیا، ان کا سرکار نے دوسرے کو عطا فرما دیا۔
وہ جو لائے ہیں ان کو عطا فرما دی. اور کبھی ایسا ہوا کہ ایک بندہ لانے والا اور ایک ہی لینے والا, تو حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہے میں نے عرض کیا یا رسول اللہ اسی کا ہدیہ اسی کو لوٹانا تو مناسب نہیں ہوگا, یعنی ایک کا دوسرے کو تو دیتے ہیں, اسی کا اس کو لوٹا دیں اور کوئی چیز نہیں گھر میں. تو فرمایا اس کے لیے دکان سے ادھار لے آؤ ہدیہ. تو ہدیے کا بھی یہ اصول یک طرفہ نہیں ہے, بس سجدہ لو نکلے ہی کچھ نہ, جو کچھ آوے وہ لفافے دری رکھو. ایک مینو پہ آ کے سید اگلے دڑے میں تو لفافے بھی نہیں گن سکتا جی اتنے آدھے میں کہ بیٹھے جو اچھی تھاویں ہو جناب, اگر ڈاک ہی اندر آدھی جاندی مطلب 10-10 پاؤنڈ وہ پا کے جناب سجدہ دیو جی سجدہ دیو. تب میں نے کہا بخاری میں دیکھ سجدوں کا کس طرح ہدیے لیتے تھا, اس کا بھی تو کوئی حساب دیکھنا, کچھ دینا بھی ہے یا لینا ہی لینا ہے سارا. ہدیے کے اندر بھی یہ یک طرفہ ٹریفک اب چلی ہے, حدیثوں میں اس کا ثبوت نہیں ہے. ہدیے کا مطلب ہے ایک دینا ہی دینا ہے تو ایک ہی لینا ہی لینا ہے, وہ واپس کچھ بھی نہیں کرنا. تو آپ نے فرمایا میں اب ہدیے اس طرح کے لوں گا, تو ان کو فرمایا خمس ہم دیں گے, ہم پیش کریں گے, اور آپ کی طلب کے بغیر کوئی آپ کو شام کی طرف دیکھنا نہیں پڑے گا. اور سادات کے لیے آل بیت اطہار کا جو بھی حق ہے, مال فے کا, بیت المال کا, خمس کا, وہ سب ہوگا. اور ایک وقت میں دار ابجرد, یہ باقاعدہ البدایہ والنہایہ میں بھی سنیوں میں بھی موجود ہے, شیعوں کی کتاب میں موجود ہے, 7 لاکھ دینار وقت میں ٹیکس دار ابجرد کا, پورے علاقے کا, سرسبز علاقہ, اس کا آپ نے صرف لنگر کے لیے پیش کیا. اور حضرت امام عالی مقام رضی اللہ تعالی عنہ, امام حسن مجتبی کے وصال کے بعد بھی یہ حصہ سادات کا جو آپ لنگر کے لیے بھیجتے تھے, مدینہ شریف کے لنگر کے لیے, باقاعدہ طور پر سادات کرام اس کے متولی تھے اور وہ آخر تک وصول فرماتے رہے. یہ میں نے 20 حوالے اس کتاب کے اندر نقل کیے ہوئے, باقاعدہ سنیوں کی بھی شیعوں کی کتابوں کے بھی نقل کیے. وہ ظالم تھا, وہ باغی تھا, لڑ تو پہلے چکا تھا, یہ لڑائی ہونے کے بعد کی صلح کا یہ حال ہے. تو سانو سبق یہ دے دینا بات تسی اجے بھی جاری رکھو. کیوں کہ ہم حضرت علی کی محبت میں لڑ رہے ہیں, تو میں کہ پترا میں کوئی محبت نہیں سی انہوں دی, وہ ان سے اوپر ہو کے یا ان کے ادھر ادھر سے گزر کے محبت ہم تک آ گئی ہے کہ ہم 13ویں صدی میں بھی لڑیں اور وہ پہلی صدی میں بھی نہ لڑیں. اور لنگر شریف اگر وہ ہدیہ حکومت کی طرف سے پیش کر رہے ہیں تو ظالم کی, غاصب کی, جہنمی کی حکومت ہوتی تو ان سے ہدیہ کس طرح وصول کر لیتے بھائی. گرامی قدر حضرات, یہ بات سمجھنے کے لیے ایک بات ہی کافی ہوتی ہے. سرکار دو عالم علیہ السلام کی اس فرمان علی پر اپنی گفتگو کو ختم کرتا ہوں. ابن حبان نے یہ حدیث روایت نقل کی ہے, فرمایا میرے امتیوں, میری وجہ سے اگر تم نے میرے صحابہ کی عزت کی, یہ لفظ ہے, یہ کیوں فرمایا میری وجہ سے؟ اس لیے فرمایا کبھی تمہاری طبیعتوں میں کوئی بات ایسی پہنچے بھی کہ اس وجہ سے تم ان کے مخالف ہونا چاہو, لیکن میری نسبت کو اپنے غالب رکھتے ہوئے اگر تم میری وجہ سے میرے صحابہ کی عزت کرتے رہے, تو میں محمد رسول اللہ کا وعدہ ہے کہ جب پیاس کے دن تم حشر کو میرے حوض پہ آؤ گے تو میری وجہ سے جنہوں نے میرے صحابہ کے ساتھ محبت کی, ان کا ادب و احترام کیا, ان کو میں پیاسا نہیں لوٹاؤں گا, ضرور پلاؤں. بس اکرموا اصحابی ہمارے لیے حکم ہے. فرمایا وہ خیار امت ہیں, بہتر لوگ ہیں, ان کے اعمال سے تمہارے عمل نہیں مل سکتے. اگر تم اونٹ پہاڑ کے برابر سونا صدقہ کر دو تو ان کے ایک چلو جو انہوں نے صدقہ کیا ہے میرے کہنے پر, اس کے برابر نہیں ہو سکتا. کیوں؟ اس لیے کہ آپ تو بڑے ٹاٹے برلے مسلمانوں بیٹھے, جس کے پاس 2 ارب ہو وہ 10 کروڑ دے بھی دے تو اس کا وہ خلوص ہوتا ہے جو جس کے پاس ہے ہی چند دانے اپنے کھانے کو اور وہ بھی دے دے سارے کے سارے. بات سمجھ آ رہی ہے آپ؟ حدیث پاک یہ صحیح سیاستہ میں موجود ہے. حضور فرماتے ہیں کہ اگر تم اونٹ پہاڑ کے برابر بھی صدقہ کرو تو میرے صحابہ کا اس وقت کا ایک چلو جو کا صدقہ جو ہے نا, اس کے برابر بھی تمہارا صدقہ نہیں ہو سکتا.
کیوں کہ اس وقت اسلام کی بھی یہ حالت تھی کہ ضرورت تھی، اور دینے والوں کا حال یہ تھا کہ کچھ تھا ہی نہیں. تو بوکرا پھیر پھیر کے اپنے گھر حضرت ابو بکر صدیق نے 4-5 دفعہ حدیثاں صحیح وچ لکھے، ایک حتیٰ کہ کپڑے کے بٹن تک بھی اتار کر مال میں رکھے اور سرکار کو پیش کر دی. آج تولتے پھرتے دنیا جی انہوں نے کیا کیا، انہوں نے یہ بننا تھا، انہوں نے وہ بننا تھا. میں کوئی سارے غیب دانا نہیں انہوں نے پتا سی میں کہ اللہ سا خلیفہ بڑھ جانا. ابھی تو شہر بھی چھوڑنے پڑ رہے ہیں اپنے. یہ کس طرح کی تقریریں تم کرتے ہو جی اے عقل بڑھنے واسطے جی اس لالچ نو. میں کہا کہ کچھ دستا سی پیا انہوں نے. وابی تے حضور دا غیب نہیں مندے، تو ابو بکر صدیق نے بھی مننا ہے، میں انہوں نے پتا سی بکا اللہ سا امیر بڑھ جانا تو خلیفہ بڑھ جانا. سمجھ نہیں آئی آپ کو؟ یہ بڑی گھسی ہوئی کمزور باتیں ہیں. صحابہ کے بارے میں ایسی باتیں کرنا جن کا صدق و اخلاص اللہ نے دیکھا ہے. اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی، اللہ نے ان کا امتحان لے لیا ہے دلوں کا، تقوی کا، پرہیزگاری کا. لہم مغفرۃ واجر عظیم، اور سارے اول نمبر میں کامیاب ہو گئے، اجر عظیم ہے ان کے لیے. امتحانوں کے بعد بھی یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو نظام کسی کو پکڑنے کا قائم کر رکھا ہے اس میں بھی اگر غلطی نہیں آئی تو اتنے بریک جراثیم جو قدرت کی نظریں نہ دیکھیں وہ تیری کہاں سے دیکھ رہی ہے. قدرت تو ان کو مغفرت کہے، اجر عظیم کہے، وہ تیری نظر ابھی بھی پکڑ رہے تھلے جا کے کوئی شاید یہ نظر ہوتی. میں کہ تیری پتہ نہیں کی ایکس رے مشین جڑی اتنی تیز ہو گئی سرکار کو وہ نظر نہ آئے معاذ اللہ، اور قدرت کہے کہ میں دیکھ لیا، دل بھی دیکھ لیا، کچھ بھی خرابی نہیں، مغفرت ہے ان کے لیے، اور تیری نظر ابھی لگی نہیں او تھلے جا کے تھوڑی جی چکڑا ہوں بہتر. یہ بڑا ظلم ہے. یہ لوگ ہمارے سلام کے مستحق ہیں اور اس لفظ پر گفتگو ختم ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے والذی یصلی علیکم وملائکتہ لیخرجکم من الظلمات الی النور وکان بالمؤمنین رحیما. فرمایا یہ اس قابل ہیں کہ اللہ اور اس کے فرشتے حبیب پیارے جب تجھ پہ درود پڑھتے ہیں تو تیرے صحابہ پر بھی پڑھتے ہیں. علیکم، علیکم، علیکا والا تو پڑھتے ہو نا. ایک پہلا پدراڑا دا ادھر بکر کے علاقے کا ذاکر مجھے کہنے لگا یہ کون بچ پا دیتے جی درود دے، یہ کون پا دیتے جی آل اتنے تے ہے دے، یہ کون. اور میں کہ چپ کر. پھر میں آ دن بھائی انہوں نے بیٹھا آخ دے. میں کہ چپ کر. میں کہ تمہیں پتہ نہیں ایسا نہیں پا دیتے، اے رب پا دیتے. اے علیکم کون نہیں، وہ تو یصلون علی النبی کہا، یہ یصلی علیکم کون نہیں. یہ کبھی غور کیتا ہی تو کیا کہانی ہے. لوگوں کو اتنا بھی پتہ نہ ہو کہ درود شریف صحابہ پر. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا رسول اللہ آپ پر جو نعمتیں ہوئیں تو آپ کے طفیل ہمیں بھی حصے ملے. یہ درود شریف میں کوئی حصہ نہیں نکلا غلاموں کا. فرمایا میں خود نکالوں گا، یہ جس نے بھیجا ہے وہ جانے. ابھی سرکار کی زبان اقدس پر یہ جملہ آیا ہے کہ جبریل آ گئے، اور فرمایا اللہ کہتا ہے فرماتا ہے والذی یصلی علیکم وملائکتہ لیخرجکم من الظلمات الی النور. اے رحمت نہ ہوتی، درود کے حصے دار نہ ہوتا تو تمہیں کفر سے ایمان میں کیوں لاتے، ظلمتوں سے نور میں کیوں لاتے. یہ ہماری رحمت ہی تو ہے. وہ بھی اور اس کے فرشتے بھی اے پیارے محمد میرے آپ پر ہی نہیں آپ کے غلاموں پر بھی درود بھیجتے رہتے ہیں. کہو زور سے سبحان اللہ. کہ پڑھ لینا بے شک اپنے اپنے گھر جائے. 22ویں پاری پڑھ رہا ہوں نا جی، 22ویں پڑھو. آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا سے اگلی آیت یہی ہے والذی یصلی علیکم انا ارسلناک شاہدا ومبشرا سے پہلی آیت یہی آیت ہے. گھروں میں جا کے بے شک ترجمہ اگر اللہ کا ہوا تو پڑھ لینا، باقی کے نہ رکھنا. میں پہلے آپ کو بتا رہا ہوں. میں کہتے ہیں سستے ملتے 1 پاؤنڈ سے ملتا ہے تو میں آخیا 4 پاؤنڈ آنا لو اس واسطے کہ 1 پاؤنڈ والا ایمان لے گیا تو پھر کدے جاسو. ہر چیز جو ہے قیمتی لینی ہے جی. مارکس پن سے تو لینا ہے، ٹیسٹ والے نہیں فلانے نہیں جانا. ترجمے دی واری آئی تو 1 پاؤنڈ والا لینا ہے، پاوے ایمان دا بیڑا خرک کر جائے. مجھ میں چورن 70 پاؤنڈاں دی کرتی لے دینی کیوں ٹیگ لگا ہو جی اتنے. تو اگر کرتی 70 پاؤنڈ والی بچے کو پہنا سکتے تو ترجمے کے وقت بھی قیمتی چیز لو. تو آپ خود چھپواتے ہی تو نہیں ہو نا، یہ ذوق ہی تو نہیں ہے نا. ہم نے تو چھپوا کے دیکھی ہیں، کتابیں سلوں میں پڑی ہوئی ہیں نہیں ہے. تو اپنی قوم سے جو گلا ہے وہ میں سپیکر پہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. وہ ہمارا آپ کا دل کا دل حساب دوستاں در دل. دوستوں کے حساب دلوں میں ہوتے ہیں، سپیکروں پہ نہیں ہوتے. ٹھیک ہے، لیکن بہرحال ان باتوں کا خیال رکھنا بھی بڑا ضروری ہے. اللہ تعالیٰ جل شانہ یہ بات چاہے تو فجر تک کریں
ختم ہونے والی نہیں. اتنی باتیں, یہ تو چند میں تھوڑا تھوڑا لکھتا رہا, تب بھی میں نے آخر اتنے صفحات صرف حضرت امیر معاویہ پر لکھے ہیں. 128 صفحے کی یہ کتاب ہم نے خود ترتیب دی, یہ دیکھ سکتے آپ, جس وقت چھاپی ہم نے. یہ اس کا چوتھا ایڈیشن ہے اس کتاب کا, چوتھا ایڈیشن ہے یہ. اس سے پہلے 3 ایڈیشن جو ہے نا وہ کچھ سالوں کی نظر ہوئے, کچھ لوگوں نے پنجاب میں جو ہے نا وہ پڑھتے ہیں بیچارے. تو میں آپ کی خدمت میں یہ عرض کرتا ہوں کہ یہ مضمون بڑا طویل ہے, سارا کو بیان کرنا مقصد بھی نہیں. عمران صاحب کے لیے میں دعا کرتا ہوں, ان کے دوستوں کے لیے, علماء جو دور دراز سے تشریف لائے ہیں, اور میں بڑا خوش ہوں خاص طور پر مفتی محمد اسلم صاحب کی جو تقریر ہے اس نے آج ایک مجھے بھی لطف دیا ہے. کیوں کہ مجھے سننی بھی وہ اچھے لگتے ہیں, جذبے سے بات کریں, جو بھی کہیں. اے اترے چہرے پیڑو ہی پریشان ہوں, پتہ نہیں نہ سانو کی آخنا. یہ جو بندے تک دیا میری طبیعت کوئی پتہ نہیں کی ہو جاندی, خدا جاندا ہے. میں تو سیدھی جی گل پہ قائم ہو کے کوئی ڈر خطرے والی گل کوئی نہیں, قائم ہو کے جذبے نال جیڑا کم کیتا شوق نال, نعرہ لگے کچھ ہوئے انج ایک پتہ پہ لگے. اے صفے کج دل پریشان سجدہ بے ذوق کے جذبے اندروں باقی نو علامہ اقبال آ کے نا اور ٹوٹے پھوٹے حال ہوئے آ گئے ہیں ہن پتہ نہیں کی بننا ہے, انج نہیں کرنا. ذوق شوق اور بارے میں آل بیت اطہار کے بارے میں اس جذبے کا اظہار کہ مطلب سانو کو باہر نہیں نہ لگایا ساڈے محبوب نے. تو محبوبوں کے جب ذکر ہوتے ہیں تو تازگی کے ساتھ ہوتے ہیں, اس طرح تو نہیں ہوتے کہ مطلب بالکل مریل سا ہو جائے. محبوبہ نے بندہ تکدیں کھڑ جاتا ہے نا, پھر ساڑی اپنی گل ہوتی اس طریقے سے. تو امور اپنے بڑے جذبے سے دھیان تھوڑا تھوڑا رکھو گے, کچھ نہیں انشاءاللہ. ہماری ذمہ داری بات بتانا, آپ کی ہے سننا. اور ابھی دیکھو ان کو کوئی مار دینا ختم کر دینا یہ ہماری ذمہ داری نہیں ہے. ہماری ذمہ داری ہے پہنچانا, بات پہنچانا, سمجھانا, ہمت لگانا. مار کے ختم کرنے ہو تو اللہ آپ ہی کر دے, اس کے پاس یہ قدرت ہے. یہ بھی ہمارے سوچ میں, اہل سنت کی سوچ میں اور ان کی سوچ میں فرق ہے. ٹھیک ہے, بم پڑواتے رہتے ہیں, کبھی یہ کرو وہ کرو فلان, یہ کوئی ہماری فکر نہیں. ہماری فکر یہ ہے کہ مسئلہ زندہ رہے, آپ کا دل اور دماغ ان کو پہچانے جن کو اللہ تعالیٰ پہچانوانا چاہتا ہے, بس. ٹھیک ہے, نالے مر جان گے تو پھر اسی مقابلہ کنا نہ کریں گے. ہاں یہ تو قدرت نے رکھا ہی اس لیے, کشاکش ہے ایک اس کشمکش کے لیے. دیکھو ورنہ پہلے دن ایک کلا شیطان ہی ماریا جاتا تو گل ہی مک جاندی. مطلب یہ ہے کہ قدرت بھی یہ چاہتی ہے کہ یہ اس بارے میں ہم اپنے بندوں کو آزمائیں کہ کس بارے میں سستی کرتے ہیں, کس بارے میں اپنی ذمہ داری کو سمجھتے ہیں. یہی چاہیے کہ آپ ایک جذبے کے ساتھ میدان میں رہیں, کوئی آپ سے بات کرے آپ جواب دے سکیں. اور پھر جتنی باتیں عشق و محبت کی اور قربانیوں کی بتائی ہیں, یہ اس لیے بتائی ہیں کہ یہ کام کر سکتے ہیں نا, جتنی ہماری حیثیت ہے اس کے مطابق ہم یہ کر سکتے ہیں نا بھائی. تو ہمیں یہ کرنا ہے, کیونکہ نبی کوئی بن نہیں سکتا, لیکن صحابہ کی پیروی میں ولی ولایت کے دروازے بند نہیں, خدا کے قرب کے دروازے بند نہیں, حضور کے عشق کے دروازے بند نہیں. تو ہمیں ان منزلوں کو صرف دور سے نہیں دیکھنا, چل کے ادھر جانا ہے. یہی نہیں کہ ساری عمر کسے کہانیاں کرتے رہے, خود کے اندر بھی وہ جذبہ پیدا کرنا ہے اور اپنی جانیں حاضر کرنی ہے, اس کے لیے اثار کرنا ہے. اور ابھی میں کل ہی دیکھ رہا تھا گھانا میں اور نائجیریا میں جو قادیانی مشن ہے جو کچھ کر رہا ہے. تو واللہ العظیم یہ برطانیہ کا ماحول آپ کو کتنا اچھا لگتا ہے. تو مجھے نیند بھی نہیں آئی اور میں سوچ رہا تھا کہ اب ہمیں جانا چاہیے. ہمارے اگر مبلغ حضرات سارے جو ہیں وہ صرف ملکوں کے اندر ہی ان کی چراگاہ بنے رہیں تو یہ کوئی تبلیغ نہیں ہے. وہاں پہ انہوں نے ہزاروں کے اجتماع دکھا دیے. تو میں کبھی کبھی ان کا اس لیے دیکھتا ہوں کہ پتہ چلے کر کیا رہے. تو بڑا ظلم ہے بھائی. تو علماء کرام سے بھی میری درخواست ہے کہ ان علاقوں میں بھی, افریقہ میں بھی, نائجیریا میں, گھانا میں اور ملاوی میں, ان ملکوں میں جہاں پہ غربت ہے, پاؤنڈ نہیں ہے, پاؤنڈ وہاں خرچ کرنے کا وقت ہے. تو ہمارے گروپ وہاں جانے چاہیے, کیونکہ وہ بے خبری میں لوگ مارے جا رہے ہیں. تو فوٹو دکھا رہے ہیں جی وہ 10,000 بندہ پایا, 20,000 پایا. تو ہمارے خون میں حرارت آنی چاہیے. ہم تبلیغ صرف اپنے دائرے میں کریں کہ جہاں لوگ سنیں وہ خدمتیں کریں وہاں تبلیغ کریں, نہیں. جہاں لوگوں کو گمراہ کیا جا رہا ہے
اور وہ بھی بندے ہیں، بندہ نائجیریا کا ہو یا بندہ انگلستان کا ہو، خدا کے ہاں وہ بندہ ہی ہوتا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ وہ ایسے بندے جناب ہوں بس بالکل وہ قالین پہ بیٹھے ہوں، اگر وہ ریت پہ بیٹھے ہوں تو ان پر بھی تبلیغ کرنا ہمارے ذمہ لازم ہے۔ اور میں اس کا عہد پکا مسجد میں بیٹھا ہوا کر رہا ہوں کہ جس وقت بھی میرے پاس تھوڑا بھی ابھی میں ٹائم نکالوں گا اس سال کے اندر ہی انشاءاللہ گانا میں اور نائجیریا میں، ملاوی میں، ان ملکوں میں لازماً جو علماء کرام وقت نکال سکیں اور ان کے پاسپورٹ وغیرہ ہیں وہ ٹائم دیں اور ہمیں ان کے ساتھ بھی دو بدو ہو کے، صرف یہ تو نہیں نا جہاں کو ماحول ٹھیک ہے وہاں ہی سرکار کی عشق و محبت کے ہم گیت گا کے ذوق پورا کر لیں، ہمیں سرکار کے دشمنوں کا تعاقب کرنا ہے، پیچھا کرنا ہے، وہ ختم نبوت کے دشمنوں ان سے بھی کرنا ہے، جو عظمت کے دشمن ہیں یہاں بیٹھے ان کے بھی کرنا ہے، اور جو صحابہ کے دشمن ہیں ان کا بھی تعاقب کرنے والے بیت کے دشمن ہیں ان کا بھی ہمیں تعاقب کرنا ہے۔ اور اس کے لیے وہاں بھی جانا ہے جہاں خرچ کرنا پڑے، دھوپ لگے جہاں، صرف ٹھنڈے ملکوں میں نہیں کرنا۔ اور یہ بڑا ظلم ہو رہا ہے میں دیکھ رہا ہوں، اور وہاں پہ بھی ہمیں تعاقب کرنا پڑے گا ہر محاذ پر، اور اس میں زندگی جو کھپ جائے گی یہی ہماری آخرت کا سرمایہ ہوگا، اور اللہ کے لیے اور اللہ کے رسول کے لیے، ان کی عظمت کے لیے پریشان ہو جانا، خطرے کو محسوس کرنا، اسی کا نام ایمان ہے۔ یہی ہمارے حضور مجدد پاک کا ارشاد ہے، مکتوبہ شریف میرے پاس ہے، اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کا یہ پیغام ہے۔ تو میں یہ امید کرتا ہوں کہ یہ سلسلہ ختم نہیں ہوگا، انشاءاللہ جاری و ساری رہے گا۔ عمران صاحب کے لیے دعا کرتا ہوں، یہاں بھی انہوں نے کانفرنس کی اور علاقوں میں بھی ہو، سب صحابہ کے لیے ہو، حضرت مولا علی شیر خدا کے لیے ہو، ان کے بارے میں بھی جو کچھ بیان کیا جاتا ہے وہ اپنے نقطہ نظر سے بیان کرتے ہیں، ان کے بارے میں جو اصل اہل سنت نقطہ نظر ہے اس کی کانفرنسیں بھی منعقد ہونی چاہیے۔ آپ کا دن 21 کو آتا ہے، الحمدللہ ہماری تنظیم مانچسٹر میں 5-6 سال سے مولا علی شیر خدا کا دن مناتی ہے وہاں مانچسٹر میں، کیونکہ وہ نیو کاسل میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کا دن ہوتا ہے، باٹلے میں حضرت عثمان غنی کا دن ہم مناتے ہیں، اور حضرت مولا علی شیر خدا کا مانچسٹر میں 21 رمضان کو۔ ہماری یہ تنظیم جو ہم نے چھوٹی سی بنائی تھی اس کا مقصد ہی خلفائے راشدین کے ایام جو ہے نا اس کو ان کو ترتیب دینا تھا۔ تو الحمدللہ ہم 7ویں یہ کر رہے ہیں۔ 29 جون کو یہاں اکچار یار کانفرنس ہو رہی ہے جو سالانہ جو بریڈ فورڈ میں ہوتی ہے، تو وہ کوئی رسم کے لیے نہیں کرتے، ہم یہی احساس دلانے کے لیے ان کے کارنامے بھی اس لیے کہ ہم ان کے پیچھے چلیں اور دین کی دعوت کو زندہ رکھیں۔ جو یہاں دین کی دعوت کو زندہ رکھے گا انشاءاللہ اس بھی مرنے والی نہیں، اس کا حشر بھی مرنے والا نہیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام صلوات اللہ علیکہ، صلوات اللہ علیکہ، طلع البدر علینا من ثنیات الوداع وجب شکر علینا، وجب شکر علینا، ما دعا للہ داعی، یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ، صلوات اللہ علیکہ۔ حبیبی یا رسول اللہ، آپ سلطان مدینہ، محبت وحیو سکینہ، نور سے معمور سینہ، نور سے معمور سینہ، مشک سے بہتر پسینہ، یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ،
یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ حبیب یا رسول اللہ تیرے دشمن جلتے رہیں گے تیرے دشمن جلتے رہیں گے جل کر مرتے رہیں گے جل جل کر مرتے ہم صدا پڑھتے رہیں گے ہم صدا پڑھتے رہیں گے یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ صلوات اللہ مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام لیلۃ القدر میں مطلع الفجر حق لیلۃ القدر میں مطلع الفجر حق مانگ کی استقامت پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام الغرض ان کے ہر منہ پہ بے حد درود الغرض ان کے ہر منہ پہ بے حد درود ان کی ہر خو او خصلت پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام ڈال دی قلب میں عظمت مصطفیٰ 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 حکمت اعلی حضرت پہ لاکھوں سلام مجھ سے خدمت قدسی کہیں ہاں رضا مجھ سے خدمت کے قدسی کہیں ہاں رضا مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام لاکھوں سلام مدینے کے چاند لاکھوں سلام مدینے کے چاند لاکھوں سلام مدینے کے چاند کروڑوں سلام مدینے کے چاند کروڑوں سلام مدینے کے چاند
چاند کروڑوں سلام مدینے کے چاند بے حد سلام مدینے کے چاند بے حد سلام مدینے کے چاند سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.